لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ اصل میں ہیں کون؟ تو سب سے پہلے تو میں انشور کر دوں کہ ایلین نہیں ہوں، تو اسی سیارے کی مخلوق ہوں۔ امبالے دا منڈا رات دا ولی تے دن دا سوداگر ہے۔ پتہ نہیں شاید سوچتا تھا پائلٹ بنوں گا، اور رات کو بھی خواب ہی آتے تھے میں جہاز اڑا رہا ہوں۔ ابھی بھی آتے ہیں؟ نہیں اب نہیں آتے، وہ تو اب اور قسم کے آتے ہیں۔ آپ نے کاروبار شروع کیا تو پھر یہ بیانات کا سلسلہ، پھر یہ موڑ کیسے آ گیا بیچ میں؟ جنگ کا اجتماع تھا، اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے عوام کے اندر، عام بیان سننے کے لیے، تو اچھا جس دن رات کو خلافت ملی نا، اگلے دن صبح کا واقعہ بھی لرزا دینے والا ہے۔ آپ نے نا بھولی بسری یادیں جو ہے نا وہ یاد کروا دی ہیں۔ گھر پہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی اور میں کتاب پکڑتا اور بیان کرنا شروع کرتا، تو بعض لوگ مجھے یاد ہیں، ان کے چہرے بھی یاد ہیں، مجھے ہنستے تھے میرے بیان کے انداز کو دیکھ کے۔ جو ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، یہ کیسے اس کا آغاز ہوا؟ میڈیا پر آنے سے پہلے تصویر کا شدید مخالف تھا۔ اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں جب آپ ڈیجیٹل میڈیا ویڈیو کی طرف آئے، یہ حضرت جی کے آنے کے بعد یہ ہوا، یہ پہلے ہوا؟ یہ پہلے ہوا، ابھی اب آپ نے پوچھ لیا ہے، یہ ہوا پہلے۔ بڑا وسیع نیٹ ورک آپ نے بنایا ہوا ہے، ابراہیم اکیڈمی کے نام سے، الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے مدارس ہیں، اور یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ۔ تو یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ کوئی امریکہ سے یا سعودی عرب سے ریال شال آتے ہیں کیا؟ کیسے چلتا ہے سارا نظام؟ ایک میرے صالح صاحب بیت ہو گئے، اب دیکھیں نا، خوش نصیب آدمی ہیں آپ۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی اہلیہ بھی بیت ہوئی آپ سے؟ خطبات فقیر خلفاء کے لیے پکی پکائی کھیر۔ کوئی ایک ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ حضرت جی کے ساتھ ایک مرتبہ میں عمرے کے سفر پہ تھا، حضرت نے مجھے وہیں پہ ڈانٹا کہ حافظ صاحب صوفی بننا ضروری نہیں ہوتا، ہر وقت اسمارٹ بھی بننا چاہیے۔ پیغام آپ نے فرمایا کہ ایک پیغام کیا دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کے توسط سے بہت ساری چیزیں آپ کے چاہنے والوں تک پہنچی ہوں گی۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالمتین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کچھ اہم شخصیات سے کرواتے ہیں۔ اس سے قبل الحمدللہ عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات، جس میں مدرس حرم مولانا شیخ مکی الحجازی دامت برکاتہم، مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی محمد ارشد چیف امام ہانگ کانگ، مفتی قاری محمد طیب قاسمی صاحب ہانگ کانگ، ان سے ہم آپ کی ملاقات کروا چکے ہیں۔ ان کے تفصیلی انٹرویوز میسج ٹی وی نے الحمدللہ نشر کیے۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ان کو آپ نے میسج ٹی وی کی اسکرین پر اور دوسرے بہت سارے چینلز کی اسکرین پر اکثر دیکھا ہوگا، جو اپنے منفرد، عام فہم اور اصلاحی بیانات کی وجہ سے معروف ہیں۔ ہماری مراد الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے روح رواں، ابراہیم اکیڈمی کے سربراہ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز شیخ حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب ہیں۔ آج کی نشست میں وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور ہم ان سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے میسج ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ جزاک اللہ۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ بڑا انفارمل قسم کا ہے۔ اس میں ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے۔ تو سب سے پہلے آپ کو درسقرآن.com پر اور بہت ساری دیگر جگہوں پر بھی، اور الحمدللہ ایک عرصے سے اس وقت میسج ٹی وی پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک چہرہ جو آج سے کچھ عرصے پہلے تک لوگوں کے لیے بالکل غیر معروف تھا، وہ ایک دم سے اس کی پریزنٹ سے ایک دم سے کافی زیادہ ہو گئی، اور بہت سارے اور لوگوں نے ماشاءاللہ پسند بھی کرنا شروع کیا۔ آپ کے جو عام فہم اور بڑا خوبصورت اور مسکراتا ہوا جو ایک انداز ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کو ماشاءاللہ سنتے ہیں، اور لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ اصل میں ہیں کون۔ تو آپ پہلے ذرا اپنا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ بتائیے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کس جگہ پیدا ہوئے، اور تھوڑا سا خاندانی اعتبار سے تاکہ لوگ آپ کو جان سکیں۔ سب سے پہلے تو میں انشور کر دوں کہ ایلین نہیں ہوں، انسانوں میں سے ہی ہوں، تو اسی سیارے کی مخلوق ہوں۔ تو ایسا ہے کہ جمعیت پنجابی سوداگران یہ ہماری برادری ہے، اور اس برادری میں بے شمار اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کے اور رفاہی بہت سارے کام کیے۔ تو اگر ہم صرف اپنے گھر پہ آ جائیں
تو میرے دادا یہ 3 بھائی تھے جو امبالہ سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور میرے دادا کے جو والد تھے شیخ، ان کا نام تھا حافظ عبداللہ، حافظ جی کہہ کے وہ مشہور تھے۔ امبالہ چھاؤنی میں پاکستان بننے سے پہلے ان کی ایک دکان تھی عبداللہ اسٹور، اور کوئی سوائے ہوٹل کے نام سے کوئی ہوٹل بھی تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بڑوں سے سنی ہیں۔ میرے دادا کی پیدائش 1920 میں ہوئی تھی امبالہ میں، ان کا انتقال ہوا 1999 میں۔ میرے دادا کے جو والد تھے حافظ عبداللہ، اس زمانے میں عصر کے بعد دکان بند ہو جاتی تھی، مغرب سے پہلے فجر کے بعد دکان کھلتی تھی، تو اکثر اوقات وہ عصر کے بعد دکان بند کر کے سیدھا جاتے تھے سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور صبح دکان خانقاہ سے آ کے کھولتے تھے۔ تو سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا کے والد یعنی میرے ابو کے دادا کے لیے فرمایا کرتے تھے، امبالے دا منڈا رات دا ولی تے دن دا سوداگر ہے۔ پھر پاکستان بننے کے وقت میں بہت تفصیلات ہیں۔ میرے دادا ٹوٹل 3 بھائی ہیں۔ میرے دادا کا نام شیخ محمد یعقوب، ان کے ایک بڑے بھائی کا نام شیخ محمد یاسین، اور جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا شیخ محمد یامین۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ تینوں حضرات اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ اکٹھے امبالہ سے لاہور آئے۔ لاہور میں مسلم مسجد کے بالکل سامنے کارنر پہ ایک ہوٹل ہے، سینٹرل ہوٹل۔ یہ ان کو وہاں ملا، وہ جو مطلب جو انڈیا میں پراپرٹی تھی، بعض سے مہاجرین نے اپنی کلیم جب پیش کیے تو یہاں ان کو کچھ چیزیں مل گئیں، تو ایک ہوٹل ان کو الاٹ ہوا تھا 1947 میں۔ یہ 3 بھائی یہاں آئے اپنے اپنے باقی لوگوں کے ساتھ۔ میرے والد صاحب کی پیدائش 1950 میں لاہور میں لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل میں ہوئی۔ جو 3 بھائی تھے، میرے دادا تینوں میں سب سے چھوٹے تھے عمر میں۔ جو سب سے بڑے بھائی تھے شیخ محمد یامین صاحب، ان کا تحریک آزادی پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے۔ باقاعدہ گورنمنٹ نے ان کے انتقال کے کافی بعد پھر ہمارے چچا کو، جو والد کے کزن ہیں، گولڈ میڈل بھی دیا، جس میں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے، وہ میڈل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور سردار عبدالرب نشتر، ان کے ساتھ ان کا بہت اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اگر سردار عبدالرب نشتر کی اس زمانے کی تصویروں کو تلاش کیا جائے تو یہ قریب کھڑے مل جائیں گے۔ تحریک آزادی پاکستان میں بہت بڑا کردار تھا۔ شیخ محمد یامین ان کا نام تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے یہ سیکٹری تھے، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان مسلم لیگ کے یہ جنرل سیکٹری بن گئے۔ دوسرا، مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی تھے۔ حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں اور اجل خلفاء میں سے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں وہ ہیں، مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں۔ آج بھی الحمدللہ اگر حافظ فضل الرحیم صاحب برکاتہ العالیہ جامعہ اشرفیہ کے محتمی میں ان کے پاس جائیں اور ان کو صرف شیخ محمد یامین صاحب کا نام لے لیں اور نسبت بتا دیں، تو بس وہ پھر ان کے پرانی یادوں کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور اس نسبت سے وہ آج تک ہمیں بڑی محبت دیتے ہیں اور بہت شفقت دیتے ہیں۔ بلکہ مولانا فضل الرحیم صاحب نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بہت سے واقعات سنائے، جن میں سے ایک بات یہ سنائی کہ ہمیں اپنے والد صاحب سے ابا جی کہتے تھے، ہمیں اپنے ابا جی سے کوئی بات، اپنی خواہش یا بات کہنی ہوتی تھی نا، تو اس زمانے کے اندر تو والد کا ایک روب تھا، تو ہم اتنی ہمت نہیں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتے تھے کہ خود بات کریں، تو ہم شیخ یامین صاحب کو جو ہے نا واسطہ بناتے تھے کہ بھئی ہماری یہ بات ہمارے والد تک پہنچا دو۔ پاکستان بنا ہے 14 اگست 1947 کو، اس کے ٹھیک ایک مہینے کے بعد 14 ستمبر 1947 کو جامعہ اشرفیہ کی بنیاد پڑی نیلا گنبد میں۔ اور یہ جو فیروز پور روڈ مسلم ٹاؤن میں جامعہ اشرفیہ ہے، اس میں الحمدللہ میرے دادا کے جو بڑے بھائی تھے، ایک دادا ہی ہوئے، اس کی بنیادوں میں ان کا پورا جو ہے نا وہ کردار ہے، اور وہ جامعہ اشرفیہ کی شورا میں بھی تھے۔ تاہم ان کا انتقال 1961 میں ہو گیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ان کی بہت زیادہ فکر، سوچ، محنت، وقت سب مہاجرین کی آباد کاری کے لیے تھی۔ ایک باولی کیمپ تھا اور کچھ کیمپ تھے، تو بس وہاں ہی جاتے۔ بقرعید کبھی گھر پہ نہیں ہوتی تھی، جانور خریدتے، سیدھا کیمپ میں جاتا، اور عید والے دن جہاں انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی، نماز پڑھ کے کیمپ میں جاتے، وہیں ذبح کر کے مہاجرین میں تقسیم کر کے آ جاتے۔ سرکاری آفیسر تھے، مطلب سرکاری بندے تھے، اور مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ کے ایک ذمہ دار شخص تھے۔ 1953 یا 1954 کی بات ہے کہ انہوں نے پھر مسلم لیگ کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کا واقعہ بھی بڑا غیرت والا اور بڑا عجیب ہے، ایمان افروز ہے۔ ہوا یہ تھا
کہ انڈیا سے کچھ سکھوں نے آنا تھا اور حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ان کے استقبال کے لیے ہمیں بارڈر پہ جانا ہے اور ایک وارملی ویلکم کرنا ہے، بہت پرجوش استقبال کرنا ہے۔ تو انہوں نے احتجاج کیا۔ ان کا چند سال پہلے انہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو کس بے دردی کے ساتھ شہید بھی کیا اور عزتوں کے ساتھ بھی کیا کیا معاملے ہوئے، تو اتنی ہی جلدی ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے اس طرح سے جائیں؟ چلو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آنا چاہیے، آنے سے منع نہیں ہے، لیکن اتنی پرجوش ہو کے ہمیں آگے بڑھنا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ میرا استعفیٰ ہے، میں جا رہا ہوں، میری طبیعت جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی، کیونکہ وہ مستقل مہاجرین کی آبادکاری کے لیے فکر مند تھے، دن رات ان کی تکلیفوں کو، غموں کو دیکھتے رہتے تھے، تو وہ اس سارے پروسیس سے گزرے تھے اور اس غم کو انہوں نے لیا ہوا تھا، تو وہ زندگی بھر ان کا سلسلہ رہا۔ اور پھر انہوں نے جامعہ شرفیہ کی بنیاد مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ڈالی، پھر سینٹرل ہوٹل کے ساتھ ایک مسجد ہے، مکی مسجد، پرانی قدیم مسجد ہے انارکلی میں، اس کے نیچے ایک کھیر والا بھی تھا، بچپن میں بہت دفعہ وہاں سے کھیر کھانے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کے ایک اور بھائی تھے شیخ محمد یامین، بڑی صفات والے تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ لکھتے تھے یامین کم ترین، یامین کے ساتھ اس کے وزن پہ آگے کم ترین لکھتے تھے۔ ان کا تعلق تھا حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بہت قریبی تعلق تھا، اور دونوں کے جنازے بھی ایک اتوار کے فرق سے ہوئے، ایک ہفتہ ایک کا انتقال ہوا، ایک ہفتہ دوسرا کا انتقال ہوا۔ زندگی انہوں نے ان کے ساتھ گزاری، کراچی میں وہ رہے، اور اس زمانے میں جو ان کی بہت بڑی خدمات تھیں ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ قرآن مجید جب اتنا پریس نہیں ہوتے تھے اور اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں، تو بحری جہازوں کے ذریعے جہاں جہاں اس وقت دنیا میں قرآن مجید جا سکتے تھے وہ بھیجا کرتے تھے، ٹانگے بھر کے، اور ریڑے آتے تھے، اور اس طرح سے جو زمانے میں جو سواریاں ہوں گی، پک اپ بھی شاید کوئی ہوتی ہو، تو اس میں گاڑیوں میں بھر بھر کے قرآن مجید بحری جہازوں کے ذریعے افریقہ کے بے شمار ممالک میں جاتے تھے۔ 284 بندر روڈ پہ ان کی دکان تھی، یعقوب اینڈ کمپنی، یعقوب میرے دادا کا نام تھا، تو یعقوب اینڈ کمپنی کے نام سے ایم اے جناح روڈ پہ دکان تھی۔ میں اپنے بچپن میں دیکھتا رہا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا تھا 70s میں، تقریباً 77 کے لگ بھگ کہیں، تو میں نے 90s میں بھی دیکھا کہ 70s میں جو انہوں نے قرآن مجید بھیجے تھے اس کے شکریہ کے خطوط یا مزید تقاضے، میں نے وہ خطوط دیکھے ہیں، افریقہ سے، گھانا سے، مختلف ممالک سے آتے تھے، اور اس میں انہی کے نام سے آتے تھے، اور پھر میرے نانا اور یہ لوگ جب تک بھیجتے رہے، پھر اس کے بعد دنیا میں چیزیں آسان ہو گئیں اور عام ہوتی چلی گئیں۔ تو اسی طرح جو سب سے پہلے انگلش ترجمہ کیا گیا تھا وہ بھی انہی کی نسبت سے ہوا تھا۔ اس کی بہت زیادہ تفصیلات مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی ہیں، لیکن اتنا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ سب سے پہلا جو قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ کروایا گیا تھا اس میں بھی ان کا خاصا عمل دخل رہا ہے۔ اب تیسرے ہیں شیخ محمد یعقوب، میرے دادا جو ہیں۔ میرے دادا کا تعلق جو ہے وہ حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ ان کی وفات کے بعد پھر مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق ہوا، تو وہاں سے اسی وجہ سے پھر میرا تعلق بھی حضرت جی کے ساتھ، پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ بنا۔ میرے دادا نے بھی اسی طرح اچھی اور بہت جو ہے نا وہ خیر والی زندگی گزاری، اور زندگی بھر علماء اور مشائخ کا ہمارے ہاں آنا جانا، یا ہم لوگوں کا وہاں آنا جانا، یہ بچپن سے ہی ملا۔ میرے والدین، میرا گھر، سب الحمدللہ دینی ماحول، پاکیزہ ماحول، ایک پردے والا ماحول۔ اور ہماری والدہ جو تھیں ان کا انتقال 2003 میں ہو گیا تھا، ان کی تربیت، گھر کا ماحول، بڑوں کی دعائیں، کچھ ایسا انداز تھا کہ میری امی بتاتی ہیں جب وہ خود چھوٹی تھیں اور وہ بہن بھائی آپس میں اپنے یعنی میرے نانا سے کوئی فرمائش کرتے تو نانا کہتے ہیں اچھا بھی بیٹھو قرآن پڑھو، تو 5-7 قرآن پورے ہوں گے اس کے بعد پھر یہ فرمائش پوری ہو جائے گی، کوئی بھی فرمائش، جیسے آج بازار کا کھانا کھانا ہے یا کہیں سیر پہ جانا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو بس ان کی شرط یہ ہوتی تھی کہ 3 قرآن پڑھ لیتے ہیں، 5 سب بیٹھ جاتے ہیں۔ 11 بہن بھائی تھے، 2 نانا نانی، 13 لوگ مل کے قرآن مجید 3 4 5 دفعہ مکمل کر لیا کرتے تھے، پھر وہ خواہش پوری ہوتی تھی۔ میری والدہ کو بھی چونکہ وہ مزاج بچپن سے ملا، انہوں نے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا، پڑھنے پڑھانے کا شوق زندگی بھر ان کو رہا۔ 2003 میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 43 تھی،
43 سال. اور رمضان مبارک میں مجھے یاد ہے کہ 90s کے رمضان جو تھے یہ گرم تھے. جون جولائی وغیرہ کے رمضان تھے, روزے گرم بھی تھے, گرمی بھی تھی, لمبے بھی تھے, راتیں چھوٹی تھیں. اور ہمارے ہاں انارکلی میں اس وقت رہائش تھی, دینانات بلڈنگ میں. مہمان نوازی بھی بہت تھی, اور کئی راتوں کو یہ ہوتا تھا کہ مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے ہم بہن بھائی اپنی امی کے ساتھ کچن میں سوتے تھے, اتنے مہمان آ جاتے تھے. لیکن ہماری والدہ نے ساری مہمانداریاں بھی پوری کیں, روزے بھی رکھے. ہمیں کبھی نہ سحری بازار سے کروائی نہ افطاری بازار سے کروائی. آج تو آسان ہے, نہ فون کرو بھی یہ ڈیل بھیج دو, وہ ڈیل آ گئی. ہماری والدہ بازار کے کھانوں کے شدید خلاف تھیں کہ نہیں, گھر کا ہی کھانا کھانا. اب ہم کبھی اچھا, اس کے علاوہ تربیت کا ان کا انداز یہ تھا کہ اب میں جامعہ شرفیہ نیلم گنبد میں پڑھتا تھا, وہاں سے واپس آیا. اب وہ مثال کے طور پر بیگن بنے ہوئے ہیں, ایسی کوئی سبزی جو بچپن میں نہیں کھاتا تھا وہ بنی ہوئی ہے. تو امی نے کہا یہ تو میں نے نہیں کھانی. میں نے کہا بھائی امی میں نے تو یہ نہیں کھانی. کہا بیٹا میں کھا رہی ہوں, ابو کھا رہے ہیں, سب کھا رہے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ بھی کھاؤ. تو کہا نہیں میرا تو دل نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تو یہ بھی تو یہی ہے. اب ہم اٹھ کے کہیں فریج کھولتے, کچھ دیکھتے, کچن میں جاتے, کوئی کبھی داؤ لگ جاتا, کبھی نہیں لگتا, کبھی مرضی کی چیز مل جاتی, کبھی نہیں ملتی. اماں کبھی مان جاتی, کبھی نہیں مانتی. عام طور سے کہتی تھیں بھئی جو پکا ہے وہی کھانا ہے. اب یہ ہوا ایک وقت, اگلے وقت میں پھر وہی چیز رکھی ہوئی ہے کہ بھئی سب کھا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھا سکتے. تو اس طریقے سے انہوں نے کر کے کبھی ہماری مانی اور کبھی اپنی منوائی, اور ہمیں اس چیز پر وہ لے آئیں کہ ہر چیز کھانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بازار کے کھانوں کی جو ان کی نفی تھی نا, کھانے بہت اچھے بناتی تھیں, بہت شوق سے بناتی تھیں. اب ہم انہیں کہتے جی ہم نے نہاری کھانی ہے, گھر پہ بنے گی. پھر ایک دن سوچا نہیں کڑھائی گوشت کھانا ہے اور ایسے والا کھانا ہے, کہ جی میں بناؤں گی. اب ہم بازار کے کھانے کے لیے بڑے شوق ہوتا تھا کہ بھئی کریز ہوتا تھا کہ بازار جا کے کھائیں, ہر وقت گھر میں کھاتے ہیں تو بازار جا کے کھائیں. ایک دن میں نے کہا میں نے تو چکن ٹکا کھانا ہے جی. نہاری آپ نے بنا دی, چوا آپ نے بنا دی, چائنیز سوپ, اب تو میں نہیں کھاتا, چائنیز استعمال نہیں کرتا. چائنیز سوپ بھی بڑا شوق سے بناتی تھی, اور جو کہہ دو وہ گھر میں بنا لیا. ایک دن کہا جی ہمیں وہ چاہیے جی چکن ٹکا کھانا ہے. میں نے تو میرے ذہن میں تھا کہ چکن ٹکا تو لازمی الٹیمیٹلی فرمائش اگر پوری ہوتی ہے تو بازار سے ہی آنا ہے, پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ جی وہ. میں نے امی کو کہہ دیا چکن ٹکا کھانا ہے جی. کہ بیٹا چند دن ٹھہر جاؤ, پھر سامان لے آنا, میں انگیٹھی کا انتظام کرتی ہوں, وہ بھی گھر پہ بنائیں گے. اور وہ سارا جو ہمارا بازار کا شوق تھا نا, وہ امی نے بہت اچھے کھانے پکا کے بڑی محبت سے شفقت سے اس کو ختم کر دیا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کھانے نہیں ہمیں کھلائے, ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ ملے تو وہ انہوں نے کہا جو تم نے کھانا ہے بناؤں گی میں, مل جائے گا جو کہہ رہے ہو, بازار والوں نے بنایا نا میں بنا دیتا ہوں. تو بازار سے کھانا کھانے کی وہ جو اندر کی خواہش تھی نا, وہ بچپن میں ہی امی نے ختم کر دی. ابھی بھی وہ ایسے ہی ہے؟ ابھی تک ایسے ہی الحمدللہ. ہاں تاکہ ہم لوگ تو اتنا اس کی احتیاط کرتے ہیں کہ ابھی گلگت کا سفر تھا 10 دن, الحمدللہ گھر کے کھانے کھائے. اور حج عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو کوشش کر لیتے ہیں کہ بھئی کھانے پیک کروا لیں, تو وہیں گھر کے بھی مل جاتے ہیں, وہ سستے بھی پڑتے ہیں, اور ٹائم سیونگ بہت ہوتا ہے وہاں پہ. اب کسی ہوٹل میں آنا جانا کرنا, وہ گھر وہ پیک کھولا, گرم کیا, بسم اللہ پڑھی, کھا لیا. تو ابھی تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی گھر کا ہی کھائیں. اچھا ہاں, رمضان المبارک میں والدہ کی اپنی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ سارے بچے, اس زمانے میں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں تھیں جو آج عورتوں کے پاس گھروں میں ہیں, واشنگ مشین کی یا باقی اور مشینری کی. تو مہمانداری کے ساتھ افطاری اور سحری بھی گھر کے ملتی تھیں, سارے کام گھر کے کیے جاتے تھے. اس کے باوجود پورا رمضان میں ہر رمضان 15 سے 16 قرآن مجید مکمل تلاوت کر لیا کرتے تھے. حافظہ نہیں تھی, لیکن قرآن مجید سے اٹیچمنٹ ان کی ایسی تھی کہ بچے پڑھنے آتے تھے, بچوں کو قرآن پڑھاتی تھیں اپنے شوق سے. ادھر پڑوسیوں کے لوگوں کو, بچوں کو کہا کہ بھی آؤ, تو چھوٹے لڑکے یا بھی لڑکیاں, ہر عمر کی عورتیں آ جاتی تھیں. اب بچہ قرآن, میں نے خود دیکھا بچپن میں, بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, اس سے کوئی غلطی ہو گئی پڑھتے پڑھتے نا, لفظ غلط بول دیا اس نے. اب امی اس کو حافظ نہ ہونے کی وجہ سے بتا نہیں سکتی کہ یہ تم نے غلطی کی ہے, لیکن اس کو کہتی کہ دیکھو دوبارہ پیچھے سے پڑھو کیا پڑھا تم نے. یعنی وہ ترتیب ایسی سیٹ ہو گئی تھی دماغ کے اندر
کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ مناسبت تھی. جیسے ہی کوئی ناظرہ پڑھنے والا بچہ غلط پڑھتا تو بغیر دیکھے بتا دیتی ہیں کہ غلط ہے, اب غلطی کیا ہے وہ دیکھنا پڑتا تھا. تو اتنی مناسبت جو ہے نا ان کو قرآن مجید سے تھی. پھر 43 سال کی عمر میں انتقال ہوا. میرے والد صاحب الحمدللہ ایک ہمیشہ سے اللہ نے مہربانی فرمائی, پاکستان بننے کے بعد ابتدائی جو حالات تھے دادا وغیرہ کے اس میں تو کچھ تنگیاں تھیں. پھر آہستہ آہستہ انارکلی میں جو پرانے لوگ ہیں لاہور کے رہنے والے, انارکلی میں یعقوب اینڈ کمپنی دکان کا نام تھا. وہ دکان آج بھی ہمارے پاس موجود ہے, چچا بیٹھتے ہیں, اس کا فی الحال نام ہے گفٹ سینٹر. یہ 1948 میں دادا نے لی تھی انارکلی بازار میں. اس وقت انارکلی بازار کی حیثیت آج سے بہت زیادہ تھی اس زمانے میں. یعقوب اینڈ کمپنی جو لاہور کے پرانے رہنے والے لوگ ہیں اور اس چیز کو جانتے ہیں تو یعقوب اینڈ کمپنی کو بھی جانتے ہوں گے بعض لوگ. الحمدللہ مالی اعتبار سے بھی کبھی زندگی میں تنگی نہیں ہوئی, اور میرے والد صاحب امی سے بڑی محبت کرتے تھے. اور اگر امی یا بچپن میں ابو سے 100 مانگتے تھے تو ابو نے 100 کبھی نہیں دیے. ابو 100 روپے دے دیں یا امی نے کہا جی مجھے 100 چاہیے, ابو نے 100 کبھی نہیں دیے. جب دیے 200 دیے یا 500 دیے, 100 کبھی نہیں دیے. شاید کبھی 100 دے دی ہوں, میں قسم بھی نہیں کھاتا, لیکن جو مانگا اس سے زیادہ ہی دیا. تو یہ والد صاحب کی ایک طبیعت تھی. ادھر والدہ کہ شوہر ایسا ہو جو صاحب استطاعت بھی ہو, وسائل بھی ہوں, ایک کی جگہ 2 دینے کے بھی دل سے خوش ہو. اور آگے بیوی کیسی ہے میری والدہ ماجدہ کہ جب دنیا سے گئی ہیں تو 1 تولہ زیور ان کے پاس نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. سب کچھ اللہ کے راستے میں تقسیم کر کے ایک الماری میں چند ان کے سوٹ تھے, بہت احتیاط سے رکھتی تھیں. ہمیں بہت طرح سمجھایا کہ ایسے رکھنا چاہیے چیزوں کو. ہم لوگ تو ضائع کر دیتے ہیں, ڈسپوزیبل کا ایک زمانہ صحیح آ گیا کہ ہر چیز ڈسپوزیبل اور اگنور کرنے والی عادات ہماری بن گئی ہیں. ہمارے بڑوں میں یہ بات نہیں تھی, وہ 30 سال تک اپنی چیزوں کو استعمال کرتے تھے. تو ان کا سلسلہ یہ تھا کہ جب دنیا سے گئی ہیں تو کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی, جبکہ شادی کے موقع پہ ننیال اور ددیال دونوں کی طرف سے ان کو زیورات بھی ملے تھے, ایک تاج تھا, بہت کچھ تھا. سب انہوں نے اللہ کی دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمیں یہی تربیت کی کہ یہاں رہنا ہی نہیں ہے, یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ ان کا ایک مزاج تھا جس میں بچپن ہی سے وہ تربیت جو مشائخ کے ہاں جا کے ملتی ہے, خانقاہوں میں بیٹھ کے اور اللہ کے راستے میں چل کے جو تربیت ہوتی ہے, یہ میری خوش نصیبی ہے کہ گھر میں مانے کی. تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت اچھا تھا. اور پاکیزگی, اچھا میری والدہ 43 سال کی عمر میں جب انتقال ہوا تو صاحب ترتیب, کوئی نماز قضا باقی نہیں تھی. یہ گھر کا ماحول. ان کی آخری جو اتفاق ہاسپٹل میں لاہور میں انتقال ہوا 27 جنوری 2003, 5 یا 6 نمازیں وہ وینٹیلیٹر پر آئی تھیں, اور وینٹیلیٹر پہ بندہ تو معذور ہے. وہ نمازیں تھیں جو انہوں نے نہیں پڑھی, اور جب وہ وینٹیلیٹر پہ تھیں ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ بس اب کسی وقت بھی اللہ کا حکم آ جائے گا. تو کچھ کراچی سے مہمان آئے, میں اس بات کا گواہ موجود ہوں کہ امی بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, آکسیجن بھی لگی ہوئی تھی اور جو پیشاب کے لیے نالی ہے وہ بھی لگی ہوئی تھی. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آئی سی یو کے اندر, جو ایسا پیشنٹ ہو جس نے وینٹیلیٹر پہ جانا ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی چیزیں لگی ہوتی ہیں. میں میڈیکل لائن کا آدمی نہیں ہوں تو وہ ساری چیزوں کو واضح کرنا مشکل ہے. وہ سب لگی ہوئی تھیں. میں, میری بہن اور میری خالہ, ہم 3 لوگ یہاں موجود ہیں امی کے پاس. امی لیٹی ہوئی ہیں, جو سر کے اوپر دوپٹہ ہے نا وہ تھوڑا سا سرکا ہوا ہے. اچھا اس حالت میں بھی نماز کوئی قضا نہیں کی, لیٹے لیٹے پتھر ان کے پاس ہوتا تھا, وہیں جتنی ہمت ہوئی اس کو 2 دفعہ مار کے تیمم کیا اور وہیں لیٹے لیٹے نماز پڑھ لی. ایک تو ہم نے اس حالت میں ان کو نمازی دیکھا. دوسرا جو بتانا چاہ رہا ہوں, جو اہم بات ہے کہ جب اطلاع پہنچ گئی نا رشتہ داروں میں کہ بس اب تو کوئی بھی وقت اللہ کا حکم آ سکتا ہے, تو میرے چچا محمد شکیل ان کا نام ہے, چچا بھی ہیں خالو بھی ہیں, اور خالہ ان کی بیگم جو ہیں وہ خالہ بھی ہیں, چاچی بھی ہیں. وہ لوگ کراچی سے لاہور تشریف لائے. ہم امی کے پاس ہاسپٹل میں موجود ہیں, پردہ بھی ہے اور 3 لوگ ہم کھڑے ہیں. اچانک جو شکیل چاچو ہیں جو خالو بھی ہیں اور خالہ, یہ دونوں اندر آ گئے. امی کے علم میں نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا نا کہ نامحرم اندر آ گیا
تو اس حالت میں بھی انہوں نے اس پردے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ جو سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس کو میں سیدھا کر لوں، ہاتھ بڑھانے کی اپنی سی کوشش کر لی، لیکن اتنی چیزیں لگی ہوئی تھی اور نہ ہمت تھی، ہاتھ نہیں جا سکا۔ پھر میری چھوٹی بہن جو میرے ساتھ موجود تھی اس نے فوری طور پر جو ہے نا وہ پردہ کیا۔ تو آخری وقت تک بھی اس چیز کا خیال، تو پھر جب ایسی ماں کی تربیت ملی ہو اور دعائیں ملی ہوں تو پھر اللہ نے علاج تو رکھنی ہوتی ہیں، تو اللہ نے ہی علاج رکھی ہے۔ میرا اپنا کیا دھرا کچھ بھی نہیں ہے، میری اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہے، بس یہ بڑوں کی دعائیں ہیں جس سے پھر آگے ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہ تو آپ کا ماشاءاللہ ہو گیا خاندانی پس منظر ایک حوالے سے، تو آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے، کچھ تو آپ نے جس طرح سے آپ نے گھر کا ماحول بتایا، ظاہر ہے دینی تعلیم اور کچھ قرآن مجید، تو آپ نے پھر یقیناً گھر میں ہی کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا والدہ سے یا کچھ، اس کی کیا ہے اور باقی آگے جو تعلیم ہے وہ کیسے ہوئی؟ ہمارے ہاں نا جمعیت پنجابی سوداگران میں خاص طور سے جو ایک چیز ہماری بعض برادری کی شاخوں میں رہی، ہمارے خاندان میں رہی، اب بھی کسی درجے میں ہے، وہ یہ تھا کہ بھئی جب بچے نے پڑھنا ہے نہیں، جب بچے نے جاب نہیں کرنی، ملازمت نہیں کرنی، کاروبار کرنا ہے، ہوتا یہ تھا کہ جب بچہ بڑا ہو گیا اس کو دکان دی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بھئی یہ دکان ہے، جا کے دکانداری کرو۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بھئی انہوں نے کاروبار کرنا ہے تو ان کو پھر ہائر ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، بس میٹرک تک ہوتا تھا، کوئی ایف اے چلا جاتا تھا۔ تو میں نے دادا سے بڑی بات کی کہ میں آگے بھی پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، بس تمہیں جب جاب نہیں کرنی ہے تو یہ دکان ہے، بیٹھو۔ تو ہمارے خاندان کا اس وقت یہ ٹرینڈ تھا اور آج بھی کسی درجے میں کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے۔ اس زمانے میں دادا کے مزاج میں تو بہت تھا۔ ایک دادا کی خواہش یہ تھی کہ ان کے سارے پوتے حافظ قرآن ہوں، اور الحمدللہ لائن سے سارے حافظ قرآن ہیں، تو ماشاءاللہ۔ تو جامعہ شرفیہ میں ابتدائی تعلیم تھی، گھر کے اندر سارا ماحول دینی تھا، تو جامعہ شرفیہ میں قرآن مجید حفظ کیا نیلا گنبد برانچ میں، اور وہیں کچھ اور کتابیں بھی پڑھیں مولانا یوسف خان صاحب سے ابتدائی درجے کی بالکل۔ اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو مزاج تھا نا خاندان کا، اس زمانے میں 1990 میں حافظ ہوا، تو اس زمانے میں ہمارے جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں سب کا یہ تھا کہ ان کی میٹرک کی تیاری دکان پہ کروانی، گھر پہ بھی نہیں کروانی، دکان پہ آؤ، یہاں ڈیوٹی بھی دو اور ساتھ میٹرک کی تیاری کرو۔ اس کے بعد کسی نے ایف اے کیا نہیں، تو جب دکان پہ لگ گئے، لین دین لگ گئے، پیسے آنے لگ گئے، چیزیں ہو گئیں اور اس میں لگ جاتے تھے، اور یہ ہوتا تھا۔ تو 1990 میرے دادا مجھے نا ایسے ہاتھ سے، مجھے یاد ہے آج تک، میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، میں کہتا بھی مجھے پڑھنے دیں، تو پتہ نہیں شاید سوچتا تھا پائلٹ بنوں گا، اور رات کو بھی خواب ہی آتے تھے میں جہاز اڑا رہا ہوں۔ ابھی بھی آتے ہیں؟ نہیں اب نہیں آتے، وہ تو اب اور قسم کے آتے ہیں۔ تو وہ پھر ایسے ہاتھ پکڑ کے نا مجھے لے گئے۔ تو جس دن پہلے دن دکان پہ گیا میں تو بہت ناراض تھا، میں طبیعت میں غصہ تھا کہ پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کر دیا، ایسے باندھ دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جاؤں۔ پھر خیر وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر مصروفیت بڑھتی گئی۔ 1990 میں اب میرے دادا مجھے ہال روڈ پہ جو دکان ہے نیشنل الیکٹرانکس، اس زمانے میں اس کا نام تھا جاپان الیکٹرانکس، وہاں لے گئے۔ تو 1995 میں والد صاحب نے شالوی میں ایک دکان خریدی اور مجھے چابیاں دی کہ جناب آپ ہمارے حساب سے آپ اتنا ہو چکا ہے کہ آپ سنبھال سکتے ہیں، جائیں اپنا کام کریں۔ تو یہ ہمارے برادری میں ایک ٹرینڈ تھا، اور ایک ٹرینڈ یہ بھی تھا، وہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ جب بچہ دکان پہ آتا تھا نا، کام پہ لانا ہوتا تھا، یا تو اسے 1 سال کے لیے کہیں ملازمت پہ رکھواتے تھے ملازم، یا پھر میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے تو جب میں آیا ہوں اپنی دکان پہ تو والد صاحب نے 6 مہینے تو سیٹ پہ نہیں مجھے بیٹھنے دی۔ کیا کام ہے؟ فوٹو کاپی کرانی ہے، سائن کروانے ہیں، صفائی کرنی ہے، سیٹنگ کرنی ہے۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ یہ بیچ میں سے ذکر رہ گیا۔ ہم ٹوٹل 5 بہن بھائی ہیں۔ ایک بہن کا نام عائشہ تھا، 1977 میں اس کا انتقال ہو گیا، گلبرگ میں جہاں والدہ دفن ہے، ادھر سنی فلور مل کا قبرستان مشہور ہے گرونگ بانگٹ روڈ پہ، وہاں وہ بچی بھی جنت کا پھول وہاں پر ہے۔ باقی ہم ٹوٹل اب جو ہیں 4 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، اور چاروں میں عمر کے اعتبار سے میں سب سے بڑا ہوں، اور سب شادی شدہ ہیں۔ اور جو آپ کے دوسرے بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ہال روڈ پہ دکان ہے نیشنل الیکٹرانکس، والد صاحب کے ساتھ وہاں ہوتے ہیں، ابو بھی وہیں ہوتے ہیں، ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ ہال روڈ پہ ہوتے ہیں۔ میں شالمی میں ہوتا ہوں۔ تو یہ تو آپ کا خاندانی پس منظر ہو گیا۔ اب یہ باقی باتیں تو ہمیں سمجھ آ گئیں کہ ابتدائی تعلیم یا میٹرک کے بعد کاروبار سنبھالنا ہوتا ہے، آپ نے بھی وہی اسی طرح کیا، آپ کے بھائی نے بھی اسی طرح کیا، سب نے کیا؟ نہیں، بھائی نے پھر لڑ کے وہ بی کام کیا۔ اچھا، وہ بی کام تک پہنچ گئے۔ اس نے کہا جی مجھے نہیں کرنا،
وہ دکان پہ نہیں آیا. صحیح. تو آپ نے کاروبار شروع کیا تو پھر یہ بیانات کا سلسلہ، پھر یہ موڑ کیسے آ گیا بیچ میں؟ یہ ایک عجیب بات ہے، اس میں بھی تفصیلات بہت ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص فضل سے، میرے ماں باپ کی، دادا کی دعاؤں کی برکت سے، دکان کی سیٹ سے اللہ نے مسجد کا ممبر عطا کیا. دکان کی سیٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد کا ممبر عطا کیا. میرے دادا کی دعاؤں کا یہ عالم تھا، تہجد کے پکے نمازی تھے، اور جس وقت انہوں نے دعا تھوڑی مانگنی ہوتی تھی نا تو وہ آدھے پونے گھنٹے کی ہوتی تھی. یہ ان کی عام ترتیب تھی. پتہ نہیں انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے لیے کیا کیا مانگا ہوگا. اور ورنہ عام طور سے جو ان کی دعا کی نارمل روٹین تھی، تہجد، فجر، اشراق اور 9:30 10 بجے تک ان کا جو ذکر سلسلہ کوئی نہ کوئی چلتا رہتا تھا، جس میں وہ دعا مانگنے کے بہت زیادہ حریص تھے، اور 3 گھنٹے دعائیں مانگتے تھے روز. مطلب جب دعا انہوں نے نہیں مانگنی ہوتی تھی نا، وہ پھر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی دعا ہوتی تھی. تو بس یہ ان کی دعائیں ہیں. دادا لے گئے 1990 میں دکان، اور کراچی میں دادا شفٹ ہو گئے تھے. تو دادا کی زندگی میں ایک یہ بھی ہوا کہ جب یہ لوگ انڈیا سے آئے ہیں تو انارکلی میں سیٹ تھے. پھر ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ بنگلہ دیش، اس وقت تو بنگلہ دیش نہیں تھا، وہاں پہ ٹیکسیشن میں کچھ رعایتیں ہیں، انڈسٹری لگ سکتی ہے. تو یہ لوگ چٹاگانگ چلے گئے. وہاں انہوں نے مہر انڈسٹریز کے نام سے ایک انڈسٹری لگائی. اور ڈھاکہ میں نواب پور روڈ، جیسے یہاں لاہور میں لبرٹی ہے یا نارکلی ہے، کراچی میں طارق روڈ، تو ڈھاکہ میں نواب پور روڈ ہے، آج بھی ہوگا. تو وہاں ان کی دکان ہوتی تھی. چٹاگانگ میں فیکٹری تھی اور وہ دکان تھی. تو دادا میرے وہاں چلے گئے تھے. دادا کے ساتھ والد صاحب بھی چلے گئے، چچا بھی چلے گئے. تو ہمارے ایک چچا کی پیدائش ڈھاکہ کی ہے، اور اسی طرح ایک آدھ پھوپھی، ایک دو، یہ ٹوٹل 11 لوگ ہیں، 13 لوگ ہیں ٹوٹل. دادا دادی کے بعد 13 ہیں میرے والد اور پھوپھیاں وغیرہ. تو پھر 71 میں یہ لوگ وہاں سے جب ڈھاکہ فال ہوا ہے تو یہ پھر واپس آئے ہیں. دادا کی ترتیب یہ تھی کہ ڈھاکہ سے واپس آ کے دادا کراچی چلے گئے تھے. ہر سال رمضان میں دادا لاہور آتے تھے. رمضان سے پہلے آتے، کہتے ابراہیم باہر آ جاؤ دکان سے، رمضان آ گیا، میں نے تمہارا پورا قرآن پیچھے کھڑے ہو کے خود سننا، اور اب دکان کی چھٹی. اب رمضان میں قرآن سنا. میں ان کے پوتوں میں بھی سب سے بڑا تھا، تو پورا رمضان پھر وہ قرآن سنتے تھے. میری دکان پہ داخلہ منع ہوتا تھا، وہ قرآن پڑھنا اور سنانا ہے. تو کئی سال یہ ترتیب رہی. تو قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق، ان کی وجہ، ان کے بہت احسانات ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر دادا کیونکہ ہر سال آتے تھے، تو ایک دفعہ یہ ہوا، ٹاؤن شپ میں 10A1 میں رہائش تھی. تو دادا نے آ کے پوچھا بھی آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہو؟ میں تھا، ابو تھے، چچا تھے، مطلب ہم لوگوں سے پوچھا آپ لوگ جمعہ کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قریب کہیں جہاں آسانی ہو ملے. تو بڑے ناراض ہوئے. اس زمانے میں حضرت جی جو ہے نا بہت پابندی سے ہر مہینے کا ایک جمعہ جو ہے نا زینب مسجد میں دیا کرتے تھے. مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، یہ ہے بکر منڈی کے پاس. تو دادا نے کہا وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اور پھر وہ ہمیں نا بڑے شوق سے لے کے گئے. تو حضرت جی کو سب سے پہلے میں نے وہاں دیکھا تھا. اچھا، حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ دادا کے کراچی والے گھر میں مہینوں کے حساب سے ٹھہرتے تھے، اور حضرت جی دامت برکاتہ بھی کراچی والے گھر میں دادا کے پاس اسی طرح مہینوں کے حساب سے قیام ہوتا تھا. ہفتے 10-12 دن 15 دن نہیں، اس سے زیادہ سلسلہ ہوتا تھا. تو دادا وہاں لے کے گئے جی ادھر آئیں. تو مجھے بہت اچھی طریقے سے آج بھی یاد ہے. ایسے کوئی 90s میں کوئی ہوگا، 95 6 کچھ ایسے، تو مجھے اتنا نہیں یاد کہ وہ سن کون سا ہے، کہ حضرت جی کو جب پہلی مرتبہ جب دیکھا تھا تو وہیں دیکھا تھا، دادا کے کہنے سے دیکھا تھا. اس طرف رجحان کچھ بنا تو نہیں تھا. وہ دادا لے گئے، وہ دادا کی اکرام میں چلے گئے تھے. پھر دادا غائب ہوتے تو دادا کراچی جاتے تو ادھر ادھر ہو جاتے. پھر کوئی پتہ نہیں کہاں پڑھنا ہے، دکان کے ساتھ پڑھنا ہے، تو وہاں جانے کا اہتمام نہیں رہا. اصل تبدیلی جو میرے اندر آئی نا، وہ آئی تھی دادا کے انتقال سے. میں دبئی گیا ہوا تھا تو اپنے کاروباری سلسلے کے لیے. اگست کا مہینہ تھا، شروع کی تاریخیں تھیں. دادا کا روز فون آتا، خیر خیریت لیتے رہتے. خیر 7 اگست کو میں پہنچا ہوں لاہور، اور ادھر پیچھے دادا کا کراچی میں انتقال ہو گیا.
اور پھر ہم لوگ یہاں سے پورا گھر ہی کراچی گیا، اور کراچی جب میں صبح پہنچا ہوں بس وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سب سے پہلے تو دادا کو جو کفن دیا گیا وہ چھوٹا پڑ گیا، پھر دوسرا کفن منگوایا گیا، پہلا اتارنے کی کوشش کی گئی، وہ اتر نہیں سکا جس میں مکڑ جاتا ہے۔ پھر ان کی تدفین ہو گئی، بس اس تدفین کے بعد میرے دل کی کایا پلٹ گئی تھی۔ یو ٹرن جو ہے نا وہ تھا میری زندگی میں، وہ یو ٹرن تھا۔ اس سے پہلے بس کاروبار، کام کام اور بس کام۔ میرے چچا کہتے تھے اس کو 99 کا چکر پڑ گیا، بس دن رات کام میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور شالمی میں دکان تو ابو نے 1995 میں لے کے دے دی تھی، دادا کا انتقال اس کے کئی سال بعد ہوا۔ تو اس زمانے میں ویڈیو گیمز ہم سیل کرتے تھے، ٹیپ ریکارڈر سیل کرتے تھے شالمی میں۔ واپس آتے ہی سب سے پہلے میں نے ٹیپ ریکارڈر جتنے تھے اٹھائے، اپنے والد صاحب کی دکان پہ بھیجیں کہ جی مجھے یہ نہیں بھیجا۔ انہوں نے کیا ہوا؟ تو میں نے کہا جی لوگ اس سے گانے سنتے ہیں تو میں نے نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا بھئی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات بھی تو ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نعتیں بھی تو ہوتی ہیں۔ ان کا بس مجھے نہیں کرنا۔ پھر آہستہ آہستہ ویڈیو گیمز بھی ختم کر دی۔ وہ جو چیز وہاں جا کے ملی، میرے دادا کا جانا، ان کا رہنا بھی میرے لیے خیر تھا، ان کا جانا بھی میرے لیے خیر ہو گیا۔ وہ کیا تھا کہ میں نے اپنی دادا کی زندگی پہ غور کیا۔ میں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ میرے دادا کی زندگی ایسی تھی کہ ہر شخص تمنا کرے کہ ایسی زندگی کسی کو ملے۔ گھر اپنا، دکانیں اپنی، خاندان میں عزت، معاشرے میں ہر طریقے سے عزت، دینی حلقوں میں ہر طریقے سے عزت، اور ایک جو نا آئیڈیل زندگی تھی ان کی، بہترین زندگی تھی۔ لیکن اچھا اولاد، یہی سب کچھ ہوتا ہے نا، ایک اولاد ہوتی ہے کہ اولاد آپ کی کیسی ہے۔ ان کی اولاد ایسی تھی، میرے والد صاحب، دادا کا لاہور فون آتا کہ سلیم کراچی آ جاؤ، تو ابو دکان گئے ہوتے صبح، رات کو طے ہوتا تھا امی کے ساتھ کہ بھئی رات کو کسی ہاسپٹل جانا ہے، کسی ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے یا کوئی کام یا بچوں کی کوئی بات، ابو دکان سے سیدھا ایئرپورٹ ٹکٹ لے کے سیدھا کراچی جا کے فون کرتے تھے، میں تو ابا جی نے بلایا تھا، میں کراچی میں۔ اور اولاد کے حساب سے بھی خوش نصیب کہ اتنی سعادت مند اولاد آج کسی کو مل جائے تو وہ کتنا خوش ہو۔ تو اگر ہم اولاد کے زاویے سے دیکھیں تو بہترین، اللہ نے ان کو سعادت مند فرما بردار اولاد دی۔ مال کے حساب سے دیکھیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بہت بڑے امیر دنیا کے تھے یا ملک کے تھے، لیکن ایک عام کاروباری لوگوں میں ایک ذاتی حیثیت میں وہ ایک بہترین تھے۔ گھر اپنا، کاروبار اپنا، دکان اپنی، ساری چیزیں اپنی تھیں، اور معاشرے کے اندر اور لوگ ان کو بلاتے تھے، خاندان والے بھی اور باقی لوگ بھی، دعاؤں کے لیے اور برکت کے لیے۔ مطلب ایک بہترین زندگی انہوں نے، بھرپور زندگی گزاری، لیکن گئے خالی ہاتھ، کچھ نہیں لے کے گئے۔ ان کو خود اپنے ہاتھوں سے میں نے دیکھا کہ میرے چچا نے، والد صاحب نے قبر میں اتارا، خالی ہاتھ گئے۔ تو اس سے پہلے تو میں دن رات تھا کہ بس میں خاندان والوں میں لڑتا تھا کہ بھئی آپ امپورٹر سے مال کیوں لیتے ہیں، امپورٹ خود کیوں نہیں کرتے۔ تو میں ضد کر کے اپنے خاندان میں، اپنی اس فیملی میں پہلا تھا جو دبئی گیا، پھر اس کے بعد میں چائنا بھی گیا۔ ان کا جی میں کام کرنا تو پورے طریقے سے کریں، بس وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہاں سے پھر بہت زیادہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب حقیقت یہ ہے کہ انسان خالی ہاتھ جاتا ہے۔ بھئی یہ حقیقت جب دل میں اللہ کی طرف سے جگہ پکڑ گئی، پھر خیال آیا اب توبہ کرنی ہے، اب کسی سے بیعت کرنی ہے۔ تو دادا تو چلے گئے تھے، دادا کی وجہ سے جو حضرت جی سے رابطہ ہو سکتا تھا اب دادا نہیں ہے۔ اب مجھے خیال ہے مجھے کرنی ہے توبہ۔ اب میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ حضرت جی سے ملنا ہے، میں کہا تو ملاقات نہیں ہو سکتی، بڑے مصروف ہیں۔ تو یہاں ان دنوں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، حضرت مولانا بشیر احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ کے خلیفہ تھے، جن کے حضرت جی خلیفہ ہیں۔ تو وہ آئے ہوئے تھے، ہمارے گھر آئے، انہوں نے توبہ کے کلمات پڑھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کل میری زندگی ہونی ہے نہیں ہونی، حضرت جی کو میں تلاش کرتا رہوں گا، مل لوں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی تو توبہ کرو نا۔ تو پھر میں نے ان کے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ توبہ بھی کی، اور اس وقت بیعت کی نیت بھی کی تھی، لیکن اصل میں حضرت جی کی تلاش میں تھا۔ وہ یہ تھا کہ بھئی میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ تو وہاں بیعت ہو گیا، توبہ بھی کر لی اور سب کچھ ہو گیا۔
اب جستجو تھی کہ حضرت سے کس طرح ملوں. اللہ کی شان حضرت جی لاہور آئے ہوئے تھے. ادھر مولانا عبدالرحمن صاحب جو حضرت جی کے سمدھی بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, گلشن اقبال پارک کے ساتھ ہی جو بلاک ہے تو اس میں وہاں آتے تھے. تو جامع زینب کے نام سے وہ مدرسہ تھا. تو میں کسی طریقے سے پھر ایک لگن تو آ گئی تھی, سیدھا حضرت جی کے پاس چلا گیا. اور مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد آ رہا ہے, اس وقت بھول گئے تھے باتیں تو ابھی یاد آ رہی ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی پرچی پہ نا دادا کا نام لکھا. اپنا نام کیا لکھتا اور کیا پیش کرتا, تو میں نے چھوٹی سی پرچی پہ نا دادا کا نام لکھا اور میں نے کہا اس نسبت سے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ جناب اس نام کی برکتیں ایسی تھیں کہ حضرت جی نے اندر بھی بلا لیا, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. پھر دوبارہ کبھی تعارف کرانے کی جو ہے نا وہ جو چیزیں تھیں وہ بس دادا ہی کے نام کی برکت سے سیدھی ہو گئی. پھر حضرت کے ساتھ جو تعلق ہوا, پھر کچھ دن حضرت سے ملتا رہا. ایک دن حضرت نے پوچھا جی آپ کے اسباق کیسے چل رہے ہیں؟ میں کہا سبق یہ کیا چیز ہوتے ہیں؟ پھر حضرت نے سمجھایا کہ تصوف کے یوں اسباق ہوا کرتے ہیں, یوں مراقبہ کرنا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. تفصیلات جو ہیں شجرہ طیبہ, بادب با نصیب اور تصوف و سلوک, ان 3 کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ لے لیں. تینوں حضرت جی کی کتابیں. تو بس پھر وہ اسباق کا سلسلہ شروع ہوا, وہ مراقبوں کا سلسلہ شروع ہوا, پھر حضرت کے ساتھ آنا جانا شروع ہوا. تو دیکھتے ہی دیکھتے 2008 میں جنگ کا اجتماع تھا. اجتماع میں تو پہلے سے ہی جا رہے تھے, ہر سال الحمدللہ جانا ہوتا تھا. تو 2008 میں اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے, عوام کے اندر عام بیان سننے کے لیے. تو وہ موقع آیا جس وقت نسبت کے لیے لوگوں کو اناؤنس کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے. تو اچانک بیٹھے بیٹھے وہ کہ جی حافظ محمد ابراہیم صاحب بھی آ جائیں. آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ یا کچھ کہا آپ نے خود سے یا کچھ؟ وہ چیز بھی نہیں, بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ پہلے سے. وہ اچانک سے نام آیا. میں تو آرام سے بیٹھا سن رہا تھا کہ کون کون لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں, یہ کچھ چنے ہوئے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں. اس قسم کی سوچیں جو ایک عام آدمی کے ذہن میں آج بھی ہوتی ہیں, اس طرح سے ساری ذہن میں تھی. اور اس وقت تک باقاعدہ بیانات وغیرہ کا سلسلہ آپ کا نہیں شروع ہوا تھا, صرف ان سے ایک تعلق تھا بس؟ بیانات کا تو تصور ہی نہیں تھا. ہاں سیروزے لگتے رہتے تھے, حضرت کے پاس آنا جانا تھا, اور نماز کی پابندی تھی. پگڑی پہلے ہی پہن لی تھی, تو دادا کے انتقال کے بعد پھر پگڑی بھی آ گئی تھی. تو چلتا رہا سلسلہ. 2008 میں حضرت سے نے کہا جی اچھا جی رات کو بھی مزید رکے, اور جو مزید جو نسبت کے جو ایک ٹرانسفر کا ایک طریقہ ہے یا اس کا جو بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ خاص, وہ سارا کچھ جو بہرحال تھا وہ سارا ہو گیا. اچھا جس دن رات کو خلافت ملی نا, اگلے دن صبح کا واقعہ بھی لرزا دینے والا ہے. آپ نے نا بھولی بسری یادیں جو ہے نا وہ یاد کروا دی ہیں. رات کو جی خلافت مل گئی, پگڑی پہنا دی گئی, دستار بندی جو ہوتی ہے سارا ہو گیا. اب صبح کا وقت تھا, تو جھنگ میں کچھ لوگ جاننے والے اپنا کوئی ناشتہ کھانا وغیرہ کچھ کر رہے تھے, دسترخوان لگا ہوا تھا. میں اپنے جہاں جو میری جگہ تھی وہاں سے کہیں جا رہا تھا کسی بھی کام سے, مجھے وہ کام تو یاد نہیں ہے, میں جا رہا تھا. تو درمیان میں کچھ لوگ بیٹھے دسترخوان پہ, انہوں نے دیکھتے کہ حضرت ادھر آ کے بیٹھ جائیں, اور مجھے پکڑ کے نا محبت سے بٹھا لیا. دسترخوان لگا, چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ کچھ کھائیں, بیٹھ گیا کھانے کے لیے. تو وہاں 2 نوجوان تھے, آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, میرے سے نہیں مخاطب تھے. بس وہ بھی میرے لیے ایک بہت ایسی چیز تھی کہ میرے لیے ایک رہنما بن گئی. اس دن تو میں کئی دن لرزتا ہی رہا کہ میرا بنے گا کیا. دونوں میں سے وہ دونوں نئے نوجوان تھے, شاید پہلی دفعہ اجتماع میں آئے ہوں یا جو بھی. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہ ایک نے دوسرے سے پوچھا کھانا کیسے کھاتے ہیں سنت کے مطابق, یہ بتاؤ. اس نے کہا حضرت آئے بیٹھے نا جیسے ہی کھاتے ہیں بس وہی سنت ہوگا وہی کر لو. بس وہ میرے لیے ایسا پوائنٹ تھا کہ میں حیران اور پریشان ہو گیا, یا اللہ میرا بنے گا کیا. یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اب آئندہ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے. تو بہت دن میں اس میں پریشان رہا, تکلیف میں رہا, اور پھر یہی خیال آیا کہ بس اتباع سنت اور تقوی ہی کے اندر بچت ہے, ورنہ پھر اب بچت کے راستے نہ اور کوئی نہیں رہے. تو وہ بھی میرے لیے ایک بڑا سیکھنے والا تھا. ایج کیا تھی اندازاً؟ اندازہ نہیں, پوری بتائیں گے آپ کو. 1975 کی پیدائش ہے, جولائی 1975. اور ویسے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کی پیدائش کب ہے, تو میں کہتا ہوں 8 رجب 1395, اور رجب بعد میں بتاتا ہوں, کہتا ہوں 1395 کی. تو تھوڑا تو حیران ہوتے, 1395 کیا مطلب بھائی.
آپ آثار قدیموں سے تو نہیں تعلق رکھتے, تو 1395 کیا ہے؟ تو پھر ان کو بتاتا ہوں بھئی اسلامی تاریخ جو 8 رجب 1395 ہے. تو اس وقت عمر جو تھی خلافت کے وقت عمر تھی 28 سال. حضرت نے فرمایا کہ آپ نے باقاعدہ بیان کرنا ہے اور مجلس ذکر پابندی سے کرنی ہے. اب حکم تھا شیخ کا, شروع کر دی. شروع میں بیانات سارے کے سارے خطبات فقیر سے ہوتے تھے. اچھا, اور یہ بیانات آپ کرتے کہاں تھے؟ گھر پہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی اور میں کتاب پکڑتا اور بیان کرنا شروع کرتا. تو بعض لوگ مجھے یاد ہیں, ان کے چہرے بھی یاد ہیں, مجھے ہنستے تھے میرے بیان کے انداز کو دیکھ کے, اور مطلب مذاق تو نہیں اڑاتے تھے لیکن ان کو بے ساختہ ہنسی آ جاتی تھی, یہ بیان کر رہا ہے یا یہ کیا کر رہا ہے یہ. تو لوگ ہنستے بھی تھے. اور میں 3 گھنٹے بیان تیار کرتا تھا تو آدھے گھنٹے میں وہ پورا ہو جاتا تھا. اس طریقے سے بیانات کا سلسلہ گھر سے شروع ہوا. اور خطبات فقیر, حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ خطبات فقیر کے اندر رہتے ہوئے ایک جو ہے اس ترتیب پہ بیان شروع کریں. وہ شروع ہو گیا الحمدللہ. کرتے کرتے پھر لوگوں نے پھر اپنے کسی نے گھر میں بلا لیا, کسی نے مسجد مدرسے میں بلا لیا. پھر کراچی میں ایک بہت بڑی مسجد ہے, ایک دن ان کا فون آیا, جی آپ کراچی آ کے یہاں بیان کریں. اب میں بڑا پریشان. ان کا جی یہاں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ دامت برکاتہم بھی آتے ہیں, فلاں 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 لمبی تفصیل انہوں نے بتا دی کہ جی آپ یہاں آ کے بیان کریں. میں تو پریشان ہو گیا. میں سیدھا دوڑ لگائی جھنگ, گاڑی نکالی, اس وقت میرے پاس سینٹرو تھی, سیدھا گیا جھنگ. میں نے کہا تھا جی یہ کراچی میں اتنی بڑی مسجد ہے اور کابرین وہاں آتے ہیں, تو مجھے انہوں نے بیان کے لیے بلایا, میں کیا کروں؟ جائیں اور بیان کریں, اور کیا کرنا ہے. میں کہا یا اللہ اب کیا کریں. تو خیر وہ اسی طرح ان مراحل سے گزرتے گزرتے جو ہے نا وہ پھر وہ ایک کاروباری آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کو دکان پہ بیٹھ کے کسٹمرز کو چیز دینا کیا ہے, اگلے کی جیب سے پیسہ نکالنا. تو جس کو اگلے کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے تو بیان کرنا تو پھر بھی اس سے آسان ہے. تو وہ تو زندگی بھر کیا ہی تھا. تو پھر وہ کرتے کرتے سلسلہ اس طرح سے شروع ہو گیا الحمدللہ. ماشاءاللہ, یہ تو ایک سلسلہ آپ کا شروع ہوا جو آپ نے عوامی مساجد میں اور اس طرح کی جگہوں پہ آپ نے بیانات کا سلسلہ شروع کیا. تو اس کے بعد یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا, یہ کیسے اس کا آغاز ہوا؟ میڈیا پر آنے سے پہلے تصویر کا شدید مخالف تھا, اور اس کے اوپر میرے بیانات پہلے ہیں بھی کہ بھئی ادھر نہیں ہمیں آنا, بچنا ہے. حتیٰ کہ مجھے اپنی والدہ سے بھی بڑی محبت اور اپنے دادا سے بھی بڑی محبت. ان کی بھی کوئی تصویر میرے پاس آج بھی نہیں. اگر کوئی کہیں بعد میں ملی بھی تو اس کو جلا دیا کہ بھئی ان کو بھی فائدہ ہو, مجھے بھی فائدہ ہو. ایک چیز کی جب شریعت نے اجازت نہیں دی, صرف اپنی عقیدت یا محبت کی وجہ سے میں یہ کام کیوں کروں. لیکن اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بالخصوص اس میں نام لینا چاہیے جامعۃ الرشید کے جو استاد جی ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب, مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم, ان کے پاس جانا ہوا, اور اس طرح کئی اور حضرات. پھر مجھے زیمبیہ حضرت کے ساتھ اعتکاف کے لیے 3-4 سال جاتا رہا. وہاں پہ دیوبند کے علماء ملے اور مختلف وہاں کے مدارس کے علماء ملے. تو پھر دبئی جانا ہوا, مختلف جگہوں پہ. پھر جب حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت کو جب محسوس کیا تو کئی حضرات سے کئی گھنٹے کی جو ہے نا وہ کراس ٹاک ہوتی رہی. پھر مفتی محمد صاحب ایک مرتبہ جامعۃ الرشید والے ہی, وہ لاہور تشریف لائے, 2 دن ہمارے یہاں ہی ٹھہرے. ان سے اس پہ بہت تفصیلی بات چیت ہوئی, کھلا وقت ملا. اور پھر استاد جی جو تھے حافظ مفتی عبدالرحیم صاحب, ان سے بھی جب بات چیت ہوئی. اور بھی حضرات ہیں, یہ 2 نام آپ کو لیے. پھر جامع شرفیہ بھی گیا. بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ. اس کا خلاصہ نکلا نا, خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اس وقت اہل حق اسکرین پر نہیں آتے تو اہل باطل کے لیے میدان چھوڑ رہے ہیں, اور قیامت کے دن ان کے اسکرین پر نہ آنے کی وجہ سے بھی ان پہ پکڑ ہو سکتی ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں جب وہ آئیں تو پھر آ گئے. جب آ گئے تو بس اللہ تعالیٰ یہ ہمیں معاف بھی فرمائے اور قبول بھی فرما لے. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں جب آپ ڈیجیٹل میڈیا ویڈیو کی طرف آئے, یہ حضرت جی کے آنے کے بعد یہ ہوا, یہ پہلے ہوا؟ یہ پہلے ہوا. بھی اب آپ نے پوچھ لیا, یہ ہوا پہلے. میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھے یہ جواب دیں گے کہ کیونکہ حضرت جی بھی پہلے مخالف تھے ویڈیو کے, ان کی تو تصویر بھی نہیں ملتی تھی. ایک تصویر ہوتی تھی, وہ پوری دنیا میں ان کی شناخت ہوتی, تو وہ آئے تو اس کے بعد میں آ گیا. لیکن آپ نے کیونکہ مجھے دوسری بات بتائی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ شاید یہاں پہ نا تھوڑی سی ایک مجھے ایک یہ امید تھی
کہ شاید حضرت کی طرف سے کوئی ناراضگی یا کچھ آئے گا کہ بھئی حافظ صاحب ذرا احتیاط کریں. تو مجھے کچھ ایسا خطرہ بھی تھا اس زمانے میں کہ شاید حضرت جی منع فرما دیں گے. لیکن جب بہت تفصیلات سے ساری چیزیں ہو گئی تھیں اور پھر جس چیز سے مجھے اس زمانے میں سہارا ملا تھا کہ حضرت کے بعض خلفاء جن کو زیمبیا میں نے حضرت کے قدموں میں دیکھا، جو اپنے اپنے علاقوں کے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ سب لائیو آتے ہیں. تو مجھے وہاں سے حوصلہ ملا تھا. یہ آپ نے بڑی اندر کی بات نکال لی ہے. تو یہ تو آج تک جنگ میں بھی کسی نے نہ پوچھی نہ میں نے بتائی. اور یہ ایک سال ایسا تھا کہ حضرت کے سامنے جا کے اس کو میں نے ذکر نہیں کیا. اور پھر وہ چیزیں کھلتی گئیں، بڑھتی گئیں، تو پھر آگے اب تو کوئی بات ہی نہیں رہی. اور جب آپ آئے یہ ڈیجیٹل میڈیا ویڈیو پر، تو آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ یعنی ایک وقت تو وہ تھا جب آپ 100 لوگوں کے 200 لوگوں کے مجمع میں اس طرح کے مجموعوں میں بیٹھ کر گفتگو کرتے، یا زیادہ سے 1000 لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے گفتگو کی آپ. تو اب سوشل میڈیا تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کو دیکھنے والے کتنے ہیں، لاکھوں میں بھی ہوتے ہیں اور ہیں ماشاءاللہ آپ کو دیکھنے والے لاکھوں میں ہیں. تو اس پہ آپ کو کیسا رسپانس رہا لوگوں نے؟ وہ اور خصوصاً اس وقت میں جب لوگ بالکل ویڈیو کو حرام سمجھتے اور بالکل اس کے قریب نہیں جاتے تھے، تو جب آپ اس طرف آئے اور لوگوں نے آپ کے بیانات سنے تو آپ کو کیا فیڈ بیک ملا لوگوں سے؟ جب یہ والا یو ٹرن میں نے لیا نا، آپ کے بھی کافی یو ٹرنز ہیں. نہیں کافی نہیں ہے. ایک وہ تھا دادا کے انتقال کے بعد والا کہہ لیجئے، اور ایک یہ تھا. تو جب یہ چینج آیا تو اپنے ہی خاندان میں، اپنے ہی لوگوں میں، قریب کے لوگوں میں بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ ریزسٹنس میں نے محسوس کی. اور کئی لوگوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اور ایک مجھے کراچی سے فون آیا خاتون کا، 1 گھنٹے تک بس وہ میری اصلاح ہی کرتی رہیں اور بہت انہوں نے سمجھایا. کسی کے پاس بھی میرے پاس جواب دینے کے لیے ایسا مواد نہیں تھا. بس یہی کہتا تھا کہ بھی میں نے بڑوں سے پوچھا ہے اور میرے دل میں اطمینان ہے، بس اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ دعا کریں میرے لیے. دلائل سے دلائل، پھر بات مکمل تو ہوتی نہیں ہے. خیر سلسلہ شروع ہوا. فیڈ بیک میری امیدوں سے بہت بڑھ کر آیا، بہت بڑھ کر آیا. پہلے جس طرح کہ آپ فرما چکے ہیں ایک محدود سرکل تھا. پوری محنت کر کے بھی 1000 بندے جمع کرنا ایک کام ہوتا ہے. تو اب وہ تو ان لمیٹڈ ہو گیا. اس کے بعد ابھی پوزیشن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی بن گئی کہ ایک مجھے فون آیا کہ آپ سے بیعت ہونا ہے. بیعت کر لیا. پھر اس بچی نے کہا کہ میں 1 سال کا پڑھ چکی ہوں اور دوسرے سال کا مجھے پڑھنا ہے، تو آپ مجھے پڑھا دیں آن لائن. میں نے کہا آن لائن کیوں پڑھنا ہے؟ آپ مدرسے میں جا کے پڑھو جہاں پہلا سال پڑھا ہے. تو اس نے کہا کہ میں سندھ کے ایک ایسے علاقے میں رہتی ہوں، نہ ہمارے یہاں کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے. تو جہاں میں جاتی تھی وہ گاڑی آتی ہے، 1 گھنٹہ مجھے جانے کا، 1 گھنٹہ آنے کا لگتا تھا. اب گھر میں کوئی والد صاحب یا کوئی ایسا گھر کا فرد بیمار ہو گیا، ان خدمت کی وجہ سے اب میں نہیں جا سکوں گی. پڑھنے کا شوق بھی ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی چیز ہی نہیں. اب میں حیران ہوا کہ ایک ایسی بچی ایک ایسے ریموٹ ایریا میں رہتی ہے جس کے پاس اس کے علاقے میں کوئی عام ضرورت کی چیز بھی موجود نہیں. کوئی لاہور کراچی فیصل آباد شہر کی بات نہیں. میں نے پوچھا تمہیں میرا نمبر کہاں؟ اب میں نے اس سے کہا تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ فیس بک سے. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی اور اس وقت پھر یہ خیال آیا کہ شاید آنا بہتر ہی ہے کہ میڈیا نے وہاں تک اپروچ کر لی ہے جہاں تک ہم لوگ اپروچ نہیں کر پا رہے. پھر ایسے ایسے علاقے سے لوگ بیعت ہوئے کہ وہ نام بھی پاکستان میں رہتے وہ نام نہیں سنے ہوئے تھے. پھر پاکستان سے باہر بھی اس وقت بھی الحمدللہ میرے موبائل پہ کوئی 7000 کے قریب نمبر تو ہوں گے، اور تقریباً 25 سے 30 ممالک میں لوگ ہیں جو رابطے میں ہیں، بیعت ہیں. اور فجی آئرلینڈ کے بارباڈوز ویسٹ انڈیز کے اندر ایک جزیرہ ہے، اور اس طرح کے علاقے وہ لوگ پھر اب رابطے میں ہیں، بیعت بھی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے، لیکن بیانات کا سلسلہ اور ایک کانٹیکٹ جو ہے وہ بن گیا. یہاں پہ ایک ضمنی سوال ہے، وہ یہ کہ آپ نے حضرت جی کے کہنے پر بیانات کا سلسلہ شروع کیا، پھر آپ میڈیا پر آئے اور میڈیا پر ماشاءاللہ آپ کے بیانات چلتے ہیں. لیکن آپ کی ساری گفتگو سے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جو ایک باقاعدہ مدرسے سے فارغ التحصیل عالم والا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. آپ حافظ قرآن ضرور ہیں، بزرگوں سے آپ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن وہ نہیں. تو ہمارے ہاں عموماً اس بات پر اعتراض کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں پر جو عالم نہ ہونے کے باوجود بیانات کرتے ہیں. میسج ٹی وی پر بہت سارے حضرات ایسے آتے ہیں جو
فقہی مسائل بیان نہیں کرتے لیکن اصلاحی گفتگو کرتے ہیں. نعیم بٹ صاحب کی مثال ہے, اور تبلیغی جماعت کے اکثر حضرات جو بیانات کرتے ہیں تو لوگوں کو ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ عالم نہ ہونے کے باوجود بیانات کیوں کرتے ہیں. آپ کو بھی یہ اعتراضات کبھی فیس کرنے پڑے؟ اعتراضات کی تو لمبی فہرست ہے. جو بھی دین کا کام کرے گا اس کو بس سینے کو بڑا کرنا پڑتا ہے. یہ شروع میں بہت زیادہ بات تھی اور ابھی بھی کہیں بات آ جاتی ہے. اس میں ایسا ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقاعدہ وفاق المدارس کے تحت اس نظم کے تحت تو نہیں پڑھا, لیکن بعض علوم جو ہے نا صحبت کی برکت سے بھی ملتے ہیں, بڑوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دعاؤں کی وجہ سے ہی بندے کا کام ہے اور باقی کسی چیز کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بچپن سے ہی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور میرا ایک اپنا مزاج تھا پڑھنے کا. میں جب چھوٹا تھا تو والدین یا کہیں کوئی شادی پہ آنا جانا, میں کہتا مجھے گھر میں بند کر دو, آپ نے جہاں جانا ہے جاؤ. 6 گھنٹے, اور اس وقت میں پڑھتا ہی رہتا تھا کچھ نہ کچھ. خالی یہ نہیں کہ دینی کتابیں, اور تاریخ اسلام میرا بہت شخصیات کا, تاریخ اسلام کا ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ, بہت موٹی 2 جلدوں کے اوپر ہے, وہ میں نے پڑھی. اور بہت ساری اور چیزیں, صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کی زندگی, اور سب چیزیں پڑھتا تھا. تو وہ ایک مزاج مطالعے کا میرا بچپن سے ہی اللہ کی طرف سے تھا. اور اس وقت خلافت سے پہلے کا مطالعہ یا 1999 سے پہلے کا جو مطالعہ تھا اس میں اور بھی بعض چیزیں ہوتی تھیں دینی کتب کے علاوہ, تو چلتی تھیں. حضرت نے جب فرمایا کہ آپ نے بیانات کرنے ہیں تو ساتھ یہ فرمایا تھا کہ خطبات فقیر میں رہتے ہوئے کریں. تو کئی سال اسی پہ رہا, اور پھر ساتھ ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی کتابیں. تو ایک چیز جو بڑوں سے ملی, کئی اکابرین ہیں جن سے بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا آپ اکابرین کے طرز پر رہتے ہوئے, ان کے مسلک پر اور ان کے مشرب پر, ان کے نہج پر رہتے ہوئے, اسی دائرے میں رہتے ہوئے آپ بات کریں. آپ نے فتویٰ تو دینا نہیں ہے, تو اصلاح کے لیے آپ گفتگو کریں. تو جس میں ماشاءاللہ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی دامت برکاتہم, مولانا فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا بشیر احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی کئی اکابرین. تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو ان حدود کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کام کرتے رہیں. تو چلتا رہا الحمدللہ. اس وقت موجودہ حالات میں تو بڑے بڑے مدارس میں بھی الحمدللہ بیانات ہو جاتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. بس احتیاط یہ ہوتی ہے کہ میں یہ احتیاط اپنے اندر رکھتا ہوں کہ نوٹ سامنے رکھتا ہوں یا کتاب ہی سامنے رکھ لیتا ہوں. اور یہ جو بیانات کا آپ کا سلسلہ ہے, ظاہر ہے پاکستان میں تو آپ اکثر مختلف جگہوں پہ بیانات کرتے ہیں, تو اس میں آپ کے کوئی ماہانہ بنیادوں پر فکسڈ بیانات بھی ہوتے ہیں یا سارے رینڈملی ہوتے ہیں؟ بیانات کا یہ ہے کہ کیونکہ کاروباری مصروفیات بھی ہیں, یہ ٹرسٹ بھی اب اللہ نے بنوا دیا ہے, ورنہ میرے 50-60 بیان ایک مہینے کے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. کچھ تو ریگولر ہیں اور بعض پھر جہاں موقع مل جائے جس طرح سے ہو جائے. جہاں تک سفر کی بات ہے تو کراچی ہر مہینے 3 دن کا ایک شیڈیول ہوتا ہے, 3 دن میں 9-10 بیانات ہو جاتے ہیں, کبھی 12 ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ گجرانوالہ ہے اور مختلف کئی قریبی شہروں میں جانا ہوتا ہے. 2 ملکوں کا سفر ہوا ہے بیانات کے اعتبار سے, ایک عمان کا اور ایک دبئی کا, UAE کا. حضرت کے ساتھ آپ کن کن ممالک میں؟ حضرت کے ساتھ ماشاءاللہ کئی مرتبہ زامبیا کا سفر ہوا, حج عمرے کا سفر ہوا, اور اندرون ملک کئی سفر مختلف سندھ کے اور مختلف سفر حضرت جی کے ساتھ ہوتے ہیں. دوسرا ایک آپ کا بیانات کے علاوہ بھی ایک بڑا وسیع نیٹ ورک آپ نے بنایا ہوا ہے ابراہیم اکیڈمی کے نام سے, الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے. یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ نے یہ کام بھی ساتھ کرنا ہے؟ اور خصوصاً مجھے جو آپ کا سیٹ اپ دیکھ کر اندازہ ہوا, زیادہ آپ کا فوکسڈ ہے خواتین کی طرف, کچھ آن لائن بھی کافی ماشاءاللہ آپ کا اس حوالے سے چل رہا ہے. تو یہ اس طرف یہ میدان آپ نے جو حالانکہ بالکل بنتا نہیں ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ جاتا ہے ہماری نظر میں, یہ جو ساری اس طرف کیسے آنا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ سارے سلسلے میں میرا کوئی قصور نہیں, یہ سب کچھ کیسے ہو گیا مجھے خود کچھ پتہ نہیں. ہوا یہ کہ 1999 میں ہی میری شادی ہوئی تھی, جنوری میں 99 میں بولڈ ہو گیا تھا میں, شادی ہو گئی. میری پھوپھی کی بیٹی ہیں. تو ایک بات آپ کو بتاؤں, میں نے نکاح کے بعد پہلی دفعہ دیکھا تھا. پھوپھی کی بیٹی ضرور ہیں لیکن میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا, بس ہماری دادی نے رشتہ طے کیا. پھر 2008 میں خلافت ملی. اس سے پہلے 2002 یا 3 میں لگ بھگ, اب مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے,
بیگم صاحبہ نے عالمہ بننا شروع کر دیا شادی کے بعد؟ شادی کے چند سال بعد حضرت جی ہی کے حکم سے نے فرمایا کہ بھئی ان کو کہیں پڑھیں. ہماری اولاد کو جسمانی اولاد کوئی نہیں ہے، تو روحانی اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے، خوب عطا فرمائی ہے، جسمانی اولاد کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے خیر پڑھنا شروع کیا. تو جامعہ طاہرات ہمنا سینٹر، وہاں سے انہوں نے پڑھا، پھر 5 سال وہاں پڑھایا. تو ان کی اپنی دینی سرگرمیاں چلتی رہیں الحمدللہ. ادھر 2008 میں جب خلافت ملی تو ساتھ اب میری دینی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئیں، تھوڑی تھوڑی کرتے پھر بڑھتی چلی گئیں. تو پھر ایک دن حضرت جی تشریف لائے اور حضرت کئی سال سے فرما رہے تھے، عمرے کے سفر میں بھی کئی دفعہ فرمایا کہ ابھی آپ لوگ اپنا مدرسہ کھولیں. میں دکاندار آدمی ہوں کہ دکان پہ اتنا ٹائم دینا ہوتا ہے، اب ساتھ بیانات بھی کچھ شروع ہو گئے ہیں، تو میں مدرسہ کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو میں بہت زیادہ اس بات کے خلاف تھا کہ بھی میں چونکہ کر نہیں سکتا، استعداد بھی نہیں ہے اور میں نہیں کروں گا. تو یوں کئی سال چلتا رہا. خیر 7 سال پرانی بات ہے، 2013 حضرت جی نے نا حکمن ہے نا بائی ہک اینڈ کروک، ڈنڈے سے نہیں ہوتا، آپ نے مدرسہ کھولنا ہے، آپ مدرسہ کھولیں. اب وہ جو ایسا حکم آ گیا کرنا ہے، تو اب ہم دونوں میں بھی پریشان، اب کیا کریں. خیر گھر میں جامعہ رقیہ، حضرت نام بھی حضرت جی نے زیمبیا کے اعتکاف میں خود جو ہے نا سجیسٹ کیا کہ جامعہ رقیہ آپ نام رکھیں. تو اب داخلے شروع کر دیے، کام شروع ہو گیا. بیگم صاحبہ کیونکہ عالمہ ہیں اور ان کو عالمہ بننے کے بعد 5 سال انہوں نے مینجمنٹ میں گزارے تھے، تو ایکسپیرینس تھی کہ کیسے مینیج کرنا ہے چیزوں کو. ہم نے اناؤنس کیا، داخلے شروع ہو گئے اور وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس طریقے سے پھر مدرسہ چل پڑا. ایک بار برانچ آ گئی. برانچ آپ نے اپنے گھر میں بنائی؟ وہ گھر میں برانچ ابھی بھی الحمدللہ ہماری مرکزی برانچ بنات کی وہی آج بھی وہی ہے، اور بیگم صاحبہ اس کو ہینڈل کر رہی ہیں، سارا لے کے چل رہی ہیں. گھر نہیں ڈسٹرب ہوتا اس کی وجہ سے؟ گھر ڈسٹرب کیسے ہو سکتا ہے جب زندگی ہی کا مقصد یہ ہے کہ بس جب خلافت ملی میں نے حضرت کو کہا تھا تو میں کیا کروں، میں دکاندار چیز لینے دینے والا آدمی، میں نے کیا کرنا ہے اس کاموں کا، اپنے یہ جو ذمہ داری ڈال دی ہے. میں نے کہا تھا لوگ بیعت ہونا بھی شروع ہو گئے، اور سب سے پہلے جو مجھ سے بیعت ہوئے ہیں میرے ایک کزن ہیں، میری خاندان کی قریبی مگر انتہائی قریبی عورتیں، میری خالائیں بعض مجھ سے بیعت ہیں، میری پھوپھیوں میں سے مجھ سے بیعت ہیں، اور جناب قریبی خاندان کے جو لوگ ہیں مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، یہ بیعت ہو گئے. میں بڑا حیران پریشان، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت سے میں نے پوچھا کہ میں کیا کروں، ان کو کیا کروں. ایک میرے سالے صاحب بیعت ہو گئے. اب دیکھیں نا، خوش نصیب آدمی ہیں آپ. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی اہلیہ بھی بیعت ہوئی آپ سے؟ نہیں بیعت تو حضرت جی سے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں بیوی بھی ہیں اور مریدنی بھی ہیں، لیکن ویسے ان کی جو آفیشیل بیعت ہے وہ حضرت جی سے ہی ہے. تو الحمدللہ میں حضرت سے حاضر ہوا. میں نے کہا حضرت کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ کا ایک ہی کام ہے، ان سب کے لیے دعائیں کریں، آپ کی ڈیوٹی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ بھئی حافظ صاحب اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا ہوتا. پھر میں نے اپنی زندگی میں علماء کو، مشائخ کو، حضرت جی کو، سب کو یہی دیکھا کہ بس سفر ہے، بیان ہے اور دین ہی کے کام ہیں. تو بس وہ اللہ ہی کی طرف سے کچھ تھا کہ وہ چلنا شروع ہو گیا. تو اب ہماری ساری پلاننگ ہی مدرسے کے حساب سے ہو گئی. گھر میں نے کس وقت آنا ہے یا کسی نے کس وقت آنا ہے، وہ سب مدرسے کے حساب سے. اول ترجیح مدرسہ بن گئی، میری بھی، میری بیگم کی بھی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا وہ. پھر وہ کرتے کرتے برانچز کا سلسلہ آپ نے پوچھا، نیٹ ورک کا، وہ پتہ نہیں، اس میں یہی کہتا ہوں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بس خود بخود ہی ہوتا رہا، مجھے نہیں پتہ کیا ہوا. شاہ جمال میں ایک برانچ بن گئی، مغل پورہ میں بن گئی، پھر جناب اقبال ٹاؤن میں بن گئی، کراچی میں کئی برانچز بن گئیں. کرتے کرتے اس وقت ماشاءاللہ ہماری تقریباً الحمدللہ 21 برانچز ہیں. اور یہ ساری لاہور میں ہیں؟ یہ 4 شہروں میں ہیں، لاہور، کراچی، گجرانوالہ اور چترال. فی الحال یہ 4 شہر ہیں. ابھی میرا 10 دن کا سفر ہوا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ گلگت کے ارد گرد علاقوں کا. اب امید ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ وہاں بھی کچھ سلسلہ ہوگا. اور یہ جو آپ کی ساری برانچز 21 آپ نے بتائی ہیں، یہ ساری خواتین کی ہیں یا اس میں بچوں کی نہیں؟ یہ جیسے ہیڈ آفس ہے، اس میں الحمدللہ عورتوں کا کوئی کام نہیں، یہ سارا مردوں کا ہے. تو یہاں پہ حفظ قرآن، ناظرہ، تعلیم بالغاں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور اب ہم 19 اکتوبر سے جو ہے پرائمری، مڈل اور میٹرک تک کی چیزوں کو بھی یہاں پہ انشاءاللہ اسٹارٹ کر رہے ہیں.
باقی حفظ کی کلاسز مختلف لاہور کے لوکیشنز کے اوپر ہیں، درجہ حفظ کی مختلف مساجد کے اندر ہے، وہ اس طرح آپریٹیو ہیں، چل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ نے 21 برانچیں کی، یہ ساری ایک ہی نام سے ہیں یا ایک شاخ تلے ہیں؟ ابراہیم اکیڈمی کے تلے ہیں یا الکہف؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ایسا ہے کہ حضرت کے کہنے سے ہم نے مدرسہ کھول لیا، جامعہ رقیہ حضرت جی نے نام طے فرمایا، پھر اگلے سال زیمبیا اعتکاف میں پھر ہوئی کہ بھی مردوں کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے، تو حضرت نے اس کا نام ابراہیم اکیڈمی از خود تجویز فرمایا، تو ابراہیم اکیڈمی اور جامعہ رقیہ یہ کام شروع ہو گئے۔ ابراہیم اکیڈمی کے تحت درجہ حفظ شروع ہو گیا۔ پھر جب مدرسہ شاید 2 سال کا ہو چکا تھا تو وفاق المدارس کی طرف سے ہمیں ایک لیٹر ملا کہ جو گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ادارہ نہیں ہے تو ان کے پھر ہم داخلے نہیں لیں گے۔ فوری طور پر سوچنے لگے بھی کیا کریں، تو ان دنوں حضرت جی کی سورہ کہف کی تفسیر، رمضان المبارک میں سورہ کہف کی تفسیر، وہ وہاں سننے کا موقع ملا۔ نام میں سوچ ہی رہا تھا کیا کیا جائے، تو ہم لوگوں نے نام الکہف جو ہے نا وہ تجویز کیا۔ الکہف کا نام یوں تجویز کیا کہ غار پہاڑ کے اندر ایک پناہ گاہ کو کہتے ہیں، اور کہف کیا ہے؟ جیسے اصحاب کہف، کہف کیا ہے؟ کہف بھی غار ہی ہے لیکن بڑی غار جس میں ایک جماعت آ سکے۔ تو غار میں 2-3 لوگ، جیسے غار ثور میں 2 لوگ آئے، غار ہرا، چھوٹی چھوٹی غاریں ہیں، اور کہف ایک بڑی غار کو کہتے ہیں، غار کو ایک پناہ گاہ کو کہتے ہیں۔ تو سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا تذکرہ ہے تو اس میں یہی اللہ نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہف میں پناہ لی، اللہ نے ان کے ایمان کو بچایا اور اپنا قرب ان کو عطا کیا اور ان کو جنت عطا کی گئی۔ تو بس اسی نسبت سے پھر یہ نام رکھا، یہ مانگ کے اللہ سے رکھا، یا اللہ اس ادارے کا نام الکہف ہے، اسی نسبت سے اللہ قیامت تک کہیں سے کوئی بھی اس کہف میں داخل ہو، اللہ جس طرح آپ نے ان اصحاب کہف کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، یہاں والوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کر لیجیے۔ تو وہ سرکاری جو ضرورت پیش آئی، اس وجہ سے پھر اب نام رکھنا تھا، تو پھر مشورے کے ساتھ الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ نام رکھا گیا، تو یوں کئی نام جمع ہو گئے۔ صحیح۔ تو ابھی یہ جو آپ کا سارا سیٹ اپ خواتین کا اور دوسرے بچوں کے مدرسے کا چل رہا ہے، یہ تو ایک ہو گیا، ایک آپ کا ورچوئل سیٹ اپ چل رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا جو آن لائن ہے، وہ کیا ہے اور وہ کیوں شروع ہوا؟ آن لائن سیٹ اپ ہمارا یہ بھی بس اللہ ہی کی طرف سے شروع ہو گیا، اور ہمیں کچھ ایسے لوگ اللہ نے عطا فرما دیے۔ بلکہ میں ایک بات یہاں آپ کو اور بتاؤں، جب خلافت ملی، ابتدائی جو ایام تھے، ابتدائی مہینے تھے، میرے دل میں آتا تھا کہ میں یہ کروں، کیونکہ کاروبار میں ہم براؤن کے ڈسٹریبیوٹر رہے، ٹفال کے ڈسٹریبیوٹر رہے، کین ووڈ کی 17 سال ہمارے پر ڈسٹریبیوشن لاہور کی رہی۔ اس میں یہ تھا کہ کیونکہ کام کرنے کا ایک شوق تھا، تو یہاں بھی کوئی کام ہونا چاہیے نا، ایسا تو نہیں کہ وہ خلافت مل گئی اب گھر بیٹھے ہیں بیان کیا تو سوچتا تھا کیا کیا جائے، تو اس طرح کی پلاننگ، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ تو ایک دن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھی، تحفۃ العلماء، 2 جلدوں کے اوپر ہے، اور علماء کے لیے بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ کی کتابیں بچپن سے ہی مطالعے میں ہیں۔ اب یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ کام کیسے ہوا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس بندے سے جتنا کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنے وسائل عطا فرما دیتے ہیں، وہ وسائل افرادی ہوں، وہ مالی ہوں، کسی بھی طریقے کے ہوں۔ اللہ نے کام لینا ہے اور جس سے جتنا کام لینا ہے اس کو اللہ اتنے وسائل دے دیتے ہیں۔ تو وہ اس دن میں نے پڑھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، الحمدللہ میں اللہ کو حاضر ناظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اتنا اطمینان اس کے بعد سے ہوا، پھر کبھی مجھے پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ بس اب اللہ ہی کے سامنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اللہ کام تو آپ نے لینا ہے۔ تو بس اللہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ دیتے گئے۔ تو گجرانوالہ میں ہے مفتی نعمان صاحب، پھر ان کی اہلیہ ہیں، تو یہ لوگ بیعت ہوئے اور یہ لوگ پھر ساتھ چلنے لگے۔ پھر ان کی اہلیہ نے آن لائن کام کا مجھے کہا کہ مجھے کرنا ہے، تو میں نے اپنے والد صاحب سے زندگی بھر یہ سیکھا، انہوں نے مجھے کبھی کسی کام کے کرنے سے منع نہیں کیا۔ میں نے کہا ابو جی یہ چیز ہم نے کبھی سیل نہیں کی اور یہ اس مارکیٹ میں بکتی ہے، مجھے لانی ہے اور کرنی ہے، کرو جو کر کے دکھاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ تو بس وہ بڑوں کی طرف سے ایک ایسا تھا کہ انیشیٹو زندگی میں رول رہا، بہت ساری باتیں کی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو کر سکتی ہوں، کہا کر کے دیکھ لیں۔ تو ذہن میں تھا کوئی بس چھوٹا موٹا سا کچھ شروع ہو جائے گا، 2 4 50 20 50 داخلے ہو جائیں گے، چلتا رہے گا،
بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا. انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی، میں نے کہا جی بسم اللہ کر لیں. تو میرے ذہن میں بھی خاکہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اتنے لیول کا کام ہوگا. وہ شروع ہوتے ہوتے بس وہ بھی اللہ کی طرف سے بس اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور کرتے کہ اس وقت الحمدللہ ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹ مور دین 3000 ہیں، اور اس وقت 10 کے قریب کورسز ہمارے چل رہے ہیں. 6 سالہ درس نظامی چل رہا ہے، 4 سالہ چل رہا ہے، اور 1 سالہ کئی چیزیں ہیں، تفسیر کی ہیں، حدیث کی ہیں، عربی لینگویج ہے، انگلش لینگویج ہے، اور مختلف چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. پھر یہ انلائن آن لائن میں مختلف جو ہے نا وہ ورکشاپس بھی یہ کرواتے رہتے ہیں، اور ہر جمعرات کو میرا ایک آن لائن والوں کے لیے بھی بیان شام کو ہوتا ہے اکیڈمی کے لوگوں کے لیے. اور تخصص فی الدعوہ والارشاد وہ بھی شروع ہو گیا بنات کے اندر. تو وہ انہوں نے خوب محنت کی، اور ایک بنتے بنتے سے ایک پوری ٹیم ہماری بن گئی ہے جو 3000 لوگوں کو لے کے چل رہی ہے. اور یہ ساری جو آن لائن کورسز اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ خواتین کے لیے بھی ہیں اور میل کے لیے بھی ہیں یا صرف خواتین کے لیے تو 5واں سال ہے یہ الحمدللہ، اور مردوں کے لیے پہلا سال ہے شروع ہو چکا ہے. ابھی اس شوال سے شروع ہو چکا ہے. اس میں 8 سالہ درس نظامی بھی اور 2 سالہ آن لائن شروع ہو چکا ہے. وہ اس کو پہلا سال ہے، ابھی 1 سال مکمل. اور اس سے پہلے جو خواتین کے لیے تھا وہ آلریڈی یہ سارے کورسز وغیرہ آن لائن ہیں، یعنی اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے تفسیر قرآن کا کوئی کورس کرنا چاہے، تجوید کا کورس کرنا یا عالم بننا چاہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے آن لائن کہیں سے بھی یہ کورس جوائن کر سکتا ہے. ہمارے پاس میرا اپنا گمان ہے کم سے کم میرا خیال ہے 25 سے زیادہ ملکوں کی مستورات ہمارے یہاں اس وقت پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. یہ جو آپ کے ادارے ہیں یہ خالصتاً علمی اعتبار سے پڑھائی کا کام کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ان کا کوئی اور کام بھی ہے؟ یہاں آپ کے توسط سے نا میں ایک بات دینی اداروں کو پہنچانا چاہتا ہوں، جو میں بہت سے حضرات کو بہت ادب کے ساتھ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی انداز میں عرض کر چکا ہوں. اگر صرف آپ کا مدرسہ ہے نا تو آپ کو آپ کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے اور آپ اس اسٹوڈنٹ کو جانتے ہیں. عوام الناس میں آپ کا کوئی تعلق نہیں، اس کو نہیں پتہ. جو فضا بنی ہوئی ہے نا مدارس کے لیے، اس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں اندر ہو کیا رہا ہے. آپ کتنے لے لیں گے؟ ابھی دیکھیں اگر ہم اسٹوڈنٹس کی تعداد 5000 بھی سمجھ لیں نا تو چلو 5000 ہی کو پتہ لگا بس. باقی ساری دنیا پڑی ہے. لاہور کے بعد ہی 2 کروڑ سے زیادہ ہے. پرسنٹیج لگائیں تو یہ کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ میں جب بھی ان لوگوں کو بات کرتا ہوں ٹارگٹ دیتا ہوں، کیونکہ میں نے کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرنے میں بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے. ہم ایک زمانے میں پیناسونک گلف پی جی ایف جو ہے اس کے بھی پورے پاکستان کے ڈسٹریبیوٹر ایک خاص کیٹیگری میں رہیں. اب وہ لوگ کاروبار جس انداز سے کرتے ہیں تو کئی اینگل سے دیکھتے ہیں، تو یہ لوگ ایک ایک بات کو کئی اینگل سے دیکھتے ہیں. اب انہوں نے کہا نا جی 3000، اب آپ کہہ رہے ہیں 3000 بڑی تعداد ہے. میں کہتا ہوں 3000 تعداد کیا ہے؟ 2 کروڑ کی تو صرف لاہور کی آبادی ہے، 7 ارب کی دنیا کی آبادی ہے، پر ریشو کیا ہے؟ یہ آپ اگر صرف دینی تعلیم تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں نا تو بس آپ کا تعلق زیادہ سے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹ سے ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بہت تھوڑا اسٹوڈنٹ کے بعد کسی کے گھر والے سے. عوام میں پینیٹریشن کے لیے، عوام سے رابطے کے لیے آپ کو خدمت خلق جو کہ دین کا حصہ ہے، جو نبی علیہ السلام نے کی، وہ اپنانی پڑے گی ہر مدرسے کو. جب آپ خدمت خلق میں آ جائیں گے، عوام کو آپ سے فائدہ پہنچے گا، آپ کا امیج بھی سافٹ ہو جائے گا، اور جو باطل کی جو سرگرمیاں ہیں یا برا بھلا کہنا ہے یا مزاج کو یا سوچ کو خراب کرنا ہے، وہ بھی کافی حد تک کور ہوگا. تو ہماری بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں. لیکن اس میں ابھی چونکہ سوشل میڈیا پہ چیز چلی جائے گی تو پھر بہت سارے ایسے لوگ رابطہ کریں گے کہ جی ہمیں بھی لگا دیں، ہمیں بھی شروع کر دیں. تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی یہ کام ہیں نا جو رفاہی ہیں، یہ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے انہی اسٹوڈنٹس کے سرکل میں رہتے ہوئے. ایک مجھے فون آیا کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے پیسے چاہیے. میں نے کہا کہ بھئی میں تو اپنے جو ہمارا ایک سرکل ہے وہ اچھا خاصا ہو گیا، ان 5000 لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو میں تو باہر نہیں کرتا. تو ہمارے کہ جی میں کل داخلہ آ کے لے لیتا ہوں تو آپ پرسوں میرا کام کر دیں. میں نے کہا نہیں، آپ داخلہ لیں، 2 سال بعد پھر آپ کا کام ہوگا. تو وہ جس انداز سے بات کرا اس انداز سے جواب دیا. تو اس نے جناب مجھے جی بھر کے گالیاں دیں کہ پیسے جمع کر لیتے ہیں تو کوئی غریب آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ اس کو نہیں دے پاتے. تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کا کوئی کرائٹیریا، کوئی لمٹ ہوتی ہے. ان لمیٹیڈ تو بس ایک ہی ذات ہے. تو ہمارا وہ سلسلہ، تو اس میں ہمارے ہاں کئی چیزیں ہیں. ایک تو کفالت پروگرام ہے. اس وقت تقریباً 64 گھروں کا ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے جو ہر مہینے ان کو کچھ پیسے چلے جاتے ہیں.
پھر ابھی جیسے راشن تقسیم کا موقع ملا کرونا کے سٹارٹ میں، تو وہ ہم نے تقریباً 1000 سے زیادہ کچھ گھروں میں راشن دیا، اور ہمارا جو راشن تھا وہ 3400 یا 3300 روپے کا ایک پیکٹ تھا، ایک اچھا خاصا تھا۔ اور اس طرح کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک ریسنٹلی ہم نے صرف لاہور کے لیے یہ آفر دی ہوئی ہے، تجہیز و تکفین۔ کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں فون کرے تو ہماری طرف سے ایک بندہ پہنچ جائے گا اور سنت کے مطابق غسل ان کو دے دیں، کیونکہ غسل تو ہو رہے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں ہو رہے۔ جو لوگ ملتے ہیں وہ پیسے کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر انہیں دینی علم پورا نہیں ہوتا، یا بلیک میلنگ بھی بعض دفعہ بعض جگہ سننے میں آیا۔ تو وہ ایک آفر ہے کہ بھئی کوئی ہمیں کال کرے، ہماری ٹیم پہنچ جاتی ہے غسل دے کے۔ اس کے چارجز وغیرہ کو نہیں لیتے؟ چارجز ہم مانگتے نہیں ہیں، کوئی دینا چاہے تو ادارے کو دے دیں، تو وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہمارے ادارے کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے نا انتظامیہ کے اسٹاف کے لوگ، ایک جو ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ سب لوگ ان میں ہے کسی کی ولادت کا سلسلہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملات ہوں تو وہ ہم خاموشی سے خاصے کام کرتے رہتے ہیں۔ شادیاں ہیں تو اس سے متعلق بھی ہمارے ہاں، بلکہ ہمارے گھر میں اور ادھر ہیڈ آفس میں ابھی شادیاں ہوتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی فی سبیل اللہ ہم جگہ دیتے ہیں۔ تو سب کی اپنی اپنی کوئی اپنے کھانے پینے کے اخراجات بٹھا لیتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا، وہ ہم مل جل کے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز کافی ساری سروسز ہماری جاری ہیں۔ اور ایک سوال تھا آپ کے علمی اس سیٹ اپ کے حوالے سے، اس میں صرف خواتین کو پڑھایا جاتا ہے یا کچھ ہنر بھی ساتھ سکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ عموماً جو ہمارے مدارس ہیں یا اسکول اور کالجز کی بھی اگر بات کریں تو وہ ٹو دی پوائنٹ صرف ان کا جو ایک پیٹرن ہوتا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں کہ پڑھایا اور ختم۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کیونکہ عورت نے تو بعد میں جا کے گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کے ساتھ نا تربیت کے اوپر بھی کوشش کی جاتی ہے، دعویٰ تو میں نہیں کرتا لیکن کوشش کرتے ہیں۔ اور جو طالبہ 6 سال ہمارے یہاں پڑھتی ہے تو 6 سالوں کے اندر اندر اس کو بیان کرنا، نعت پڑھنا، اور سب کی اپنی اپنی صفات ہیں تو وہ چیزیں بھی ان کو آ جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ گھریلو چیزوں میں ہمارا باقاعدہ ووکیشنل کا ایک نظام ہے، فی الحال وہ صرف ہماری ٹاؤن شپ کی مرکزی برانچ میں ہے، تو اس میں سلائی کڑھائی، رگز کا بنانا، اس طرح کی چیزوں کا نقاب وغیرہ بنانا، یہ سب ہے۔ اور جو گلگت میں آگے ہمارا ارادہ ہے تو ووکیشنل کا یہ بھرپور ہے۔ وہاں غربت بہت زیادہ ہے، ان عورتوں کے پاس گھروں میں وقت بھی ہے کرنے کو کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس سیٹ اپ کو وہاں لے آئیں گے۔ تو ووکیشنل ہماری ٹریننگ مختلف چلتی رہتی ہیں اور ریگولر چلتی ہیں۔ اسی طرح طالبات کے لیے صرف دینی تعلیم نہیں ہے، آن لائن میں ہمارے پاس ہم او لیول اے لیول کی تیاری بھی کرواتے ہیں۔ ایس کے نام سے ہمارا ایک اور سلسلہ ہے، تو اس کے علاوہ میٹرک کی بھی تیاری آن لائن کرواتے ہیں۔ اور بنات کے اندر بھی جو ہماری مرکزی برانچ ہے وہاں پہ کوئی بھی طالبہ آتی ہے جو سیم ٹائم عالمہ بھی بننا چاہے اور بی اے بھی کرنا چاہے تو وہاں پہ ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی آ جائے کہ جی صرف مجھے بی اے کرنا ہے، عالمہ نہیں بننا، تو بھئی اگر پاکیزہ ماحول میں کوئی بی اے بھی ہمارے پاس کر لے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ووکیشنل کے لیے بھی یہ ہمارا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو، لاہور میں ہو، ٹاؤن شپ ہمارے ہاں آ سکتی ہو، وہ عالمہ بھی نہیں بننا چاہتی، وہ بی اے بھی نہیں کرنا چاہتی، یا عالمہ ہے یا آلریڈی ایجوکیٹڈ ہے، نہیں وہ ووکیشنل کے لیے آنا چاہتی ہے تو آ جائے سیکھیں۔ اس کے علاوہ کئی سلائی سینٹر ہمارے برسوں سے چل رہے ہیں، لاہور میں ایک شاہدرہ میں چل رہا ہے، ایک شاہ جمال میں چل رہا ہے، کراچی کے اندر 3 سلائی سینٹرز چل رہے ہیں، ایک چترال میں چل رہا ہے، ایک ہمارا انشاءاللہ 28 مشینیں وہاں آ چکی ہیں نفیر آباد، یہ اگلے مہینے امید ہمارا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ نفیر آباد یہ لاہور ہی میں ہے، شالمار باغ سے 2-3-4 کلومیٹر آگے، 3-4 کلومیٹر آگے اندر آباد گنجان آبادی ہے۔ تو یہ جو آپ نے اتنا ماشاءاللہ بتایا، میرا خیال ہے ہمارے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی بڑی ایک دلچسپ بھی اور حیرت انگیز بھی ہوگی کہ عام تو یہ سمجھتے تھے آپ صرف بیان کرتے ہیں آن لائن بس ختم ہو گیا سلسلہ، لیکن آپ کا ماشاءاللہ تعلیمی سلسلہ اتنا بڑا ہے، پھر آپ کا یہ ہیڈ آفس ہے، مدارس ہیں اور یہ ووکیشنل سلسلہ، تو یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ کوئی امریکہ سے یا سعودی عرب سے ریال شال آتے ہیں کیا؟ کیسے چلتا ہے سارا نظام؟ الحمدللہ ہمارا رجسٹرڈ ادارہ ہے اور ماہانہ اس کی باقاعدہ وہ جاتی ہے، ریٹرن جاتی ہے، اور آفیشیل بینک اکاؤنٹ ہے، لوگ پیسے جمع کراتے ہیں، اور فیسز کا بھی ہمارا ایک سیٹ اپ ہو گیا ہے، تو بچوں سے ہم فیس بھی لیتے ہیں، تو کچھ ویسے بھی اللہ تعالیٰ مدارس کی مدد تو اللہ ہی کرتے ہیں، وہ سارا سلسلہ چل جاتا ہے الحمدللہ۔
لوگوں کے تعاون سے جس طرح باقی مدارس کا ایک سیٹ اپ چلتا ہے اور آپ کی جو رفائی کام ہے اس میں بھی لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، کیونکہ میں خود ایک کاروباری حیثیت رکھتا ہوں کچھ، اور میرے ساتھ کاروباری تعلقات شروع سے ہی ہیں، خاندانی اعتبار سے بھی ہیں، تو کچھ نہ کچھ سلسلہ ڈونیشن کا ہمارا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں، جو وقت پہ ضرورت آتی ہے وہ اللہ کرا ہی دیتے ہیں۔ حضرت جی کی آپ نے کچھ کتابوں کا ذکر کیا جس سے آپ نے شروع میں بیانات شروع کیے، تو اس کے بعد جی آپ نے بھی کوئی کتاب لکھی؟ خطبات فقیر، خلفاء کے لیے پکی پکائی کھیر۔ صحیح، تو آپ نے بھی کوئی اس طرح کی کھیر تیار کی ہے یا کوئی کتاب بنائی ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ بیانات کے لیے تربیت کا جب سلسلہ ذہن میں آیا طالبات کے لیے، تو میں نے بیانات شروع کیے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو طالبات میں بیان کرنے کے لیے، تو کچھ بیان ہو گئے۔ پھر ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو پرنٹ کریں۔ میں نے کہا حضرت تو مشکل ہے، بلکہ ان سے پہلے فیصل آباد میں خاتون ہیں، انہوں نے میرے کافی سارے بیانات لکھ لیے، اور مجھے کہا حضرت میں نے یہ بیانات لکھ لیے ہیں، یہ سنت کے متعلق بہت اچھے، ان کو پرنٹ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھئی دیکھیں اس طرح مذاق اچھا نہیں لگتا، آپ مجھ سے یوں مذاق نہ میرا اڑائیں، مذاق نہ کریں۔ کہا نہیں کرنا ہے۔ خیر وہ میں نے کہا اچھا، پھر حضرت کے پاس گیا، میرے یہ تھا کہ حضرت شاید منع کر دیں کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن جب حضرت کے سامنے بات رکھی گئی تو حضرت نے دعائیں دی، خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس وقت الحمدللہ گلدستہ سنت کے نام سے 7 جلدیں آ چکی ہیں، اور ان کا پورا جو محور ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اب واقعی آگے کام چل رہا ہے 8ویں جلد، تو انشاءاللہ وہ آ جائے گی 8ویں جلد بھی۔ اور قدرتاً کچھ اللہ کی طرف سے ایسا انعام تھا کہ گجرانوالہ میں کار خیر والے ہیں لوگ، تو کچھ مہینے پہلے مجھے فون آیا کہ جی آپ کی کتاب جو ہے نا وہ انعام کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہے، اور آپ گجرانوالہ لازمی آئیں، آپ کو باقاعدہ اسٹیج پہ بلا کے کوئی انعام ملے گا، اور بس یہ نہیں بتاتے کہ پوزیشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ تو میں چلا گیا گجرانوالہ، تو وہاں ان لوگوں نے بتایا، تنظیم کار خیر والوں نے، ان کے وہاں بہت سارے اسکولز ہیں، 15-20 ہزار کی ان کی جو ہے نا اسکول اور کالجز میں تعداد ہے پڑھنے والوں کی۔ ان کے بقول 750 کتابیں انہوں نے پورے پاکستان سے جمع کی، پھر انہوں نے مختلف اسکالرز کو اور مختلف علماء کو اور مختلف صرف عالم نہیں، مختلف شعبوں میں رہنے والے لوگوں کو وہ کتابیں پڑھوائیں، اور اصلاح معاشرہ کی کیٹیگری میں انہوں نے پھر گلدستہ سنت کو 2nd پوزیشن کے لیے جو ہے نا وہ چوز کیا، اور 75,000 روپے پھر انہوں نے، اور یہ جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب اس وقت موجود تھے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور موجودہ بھی جو اس وقت کام چل رہا ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ گلدستہ سیرت میں ہے صفات، آپ نے کیا کیا، کیا کھایا، کیسے کیا۔ جلد بند میں کھانے پینے کی چیز باتیں ہیں ساری، ہم چائنیز کھاتے ہیں، اٹیلین کھاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کانٹیننٹل فوڈ، پتہ نہیں کیا کیا ہم کھاتے ہیں۔ میں بہت سارے ہوٹلز والوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ نے اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو اپنے مینیو کے اندر ایک سنت ڈش کا بھی اضافہ کر لو، پیسے لو، میں نہیں کہہ رہا کہ فری دے دو بھائی، پیسے لے لو، لیکن کوئی سنت ڈشز بھی تو آپ کے پاس ہونی چاہیے نا، کہ یہ وہ کھانا ہے جو نبی علیہ السلام نے کھایا، یہ وہ سویٹ ڈش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، تو جلد بند میں وہ چیزیں موجود ہیں، تو اسی طرح آگے جلدوں میں ہیں۔ تو یہ صفات ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں۔ اب جو الحمدللہ 24 بیان ہو چکے ہیں، کل رات بھی بیان تھا، غالباً 24واں تھا، وہ نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر، سیرت کے اوپر تفصیلی بیانات چل رہے ہیں۔ تو بس یہی شوق ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جائے، سنا جائے، تو وہ بھی انشاءاللہ پرنٹ ہو کے آنے کی اس کی بھی امید ہے کہ سیرت پہ بیانات انشاءاللہ چھپ جائیں گے۔ آپ نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کے کافی اتار چڑھاؤ اور باقی ساری چیزیں بیان کیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، کوئی ایک ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ میں اپنے اللہ سے بہت راضی اور خوش ہوں، سوچ سے بڑھ کر دیا، بہت دیا، آج ابھی اور اسی وقت بس اتنا معلوم مجھے اللہ راضی ہے تو میں دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی خواہش ہے تو بس یہی ہے کہ جاتے وقت کلمہ مل جائے۔ ہاں ویسے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ دل کرتا ہے کہ بھئی اسلام کا عروج جو صحابہ کے تابعین کے زمانے میں تھا، دل کرتا ہے کہ بھئی یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، ہم اس مقصد کو صحیح پہچان کر اس مقصد کی تحصیل کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ کاروباری اعتبار سے یہ ہے کہ 1990 سے لے کے 95 تک ہال روڈ پر، اس کے بعد دادا کے انتقال تک 95 سے 99 تک شالمی میں بھرپور میں کاروباری آدمی تھا۔ پھر
ذرا تبدیلی آنی شروع ہو گئی تو ایک دم آئی وہ تبدیلی بھی فرق ہوتا ہے. ایک ایسی تبدیلی نہیں تھی کہ میں بالکل ہی جیسے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح کے حضرات کہ وہ کسی اور ماحول سے ایک اور ماحول میں آ گئے, ایسی تبدیلی میری نہیں تھی. اپنے ہی ماحول میں رہتے ہوئے بہتری کہہ لیں چلیں. تو پھر وہ کاروبار ایسے چل رہا ہے کہ بس اسٹاف موجود ہے, ساتھی ہیں اللہ نے اچھے دے دیے ہیں, وہ شوق کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں دکان پہ روزانہ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ وزٹ کر لیتا ہوں, اگر لاہور میں ہوں. نہیں ہوں تو بس چلتا ہے اعتماد کے اوپر, کیونکہ اولاد بھی نہیں ہے تو لڑکے ہی دیکھتے ہیں. پھر یہ واٹس ایپ کی وجہ سے سہولیات ہو گئی ہیں, کمیونیکیشن گیپ, فوری طور پر رابطے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے سیلز مین ہیں, چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں. تو وہ کام میں خالی رپورٹس لینے ہی جاتا ہوں. اور نیند کے اعتبار سے میری اللہ کی طرف سے ایسی نعمت ہے کہ رات کو 10:30 11 جب سوتا ہوں تو صبح دکان جانے تک تقریباً 7 گھنٹے روزانہ الحمدللہ سو جاتا ہوں. اب صبح ہیڈ آفس روز آتا ہوں تو بس رات کی اچھی بھرپور نیند کے ساتھ پھر یہ سارے کام چل رہے ہیں کہ جب نکلتا ہوں تو بس پھر شام تک چل سو چل. جو لوگ مجھ سے بیعت ہوئے ہیں ان سے رابطہ, ان کے جوابات, یہ ایک میری زندگی کا ایک بہت اہم کردار ہے کہ روزانہ سینکڑوں بلا مبالغہ سینکڑوں لوگوں کے سوالات کے جواب واٹس ایپ پہ دیتا ہوں. ان کے مسائل, ان کی پریشانیاں, کوئی پڑھنے کے لیے کچھ پوچھتا ہے, کوئی اپنی فیملی کے معاملات ذکر کرتا ہے. تو بلا مبالغہ اور بلا ناغہ سینکڑوں لوگوں سے روزانہ کا رابطہ, ان کو جوابات دینا, راؤنڈ دی کلاک چلتا رہتا ہے. تو ابھی لاہور میں اگر دن ہے آج تو اس وقت امریکہ میں رات ہوگی, کسی اور ملک میں دوپہر ہوگی یا صبح ہوگی. تو 24 گھنٹے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ابھی تک تو سنبھالا ہوا ہے. اور ٹرسٹ کے کاموں میں زیادہ وقت اب دیتا ہوں. واٹس ایپ کے اوپر متعلقین سے رابطہ, یہ ایک بہت اہم کردار ہے میری زندگی میں. تقریباً سب کو جواب دیتا ہوں الحمدللہ. واقعہ آپ نے پوچھا کہ جو نہ بھولنے والا ہو. حضرت جی کے ساتھ ایک مرتبہ میں عمرے کے سفر پہ تھا, حج یا عمرے کا سفر تھا. تو ہم لوگ نکلے, حضرت جی ویل چیئر پہ تھے, آگے آئے ہیں. تو اذان ہو چکی تھی تو مسجد کے دروازے کے باہر, مسجد نبوی شریف کے دروازے کے باہر صفیں بن رہی تھیں. اب شروع خلافت کے بعد کی شروع کی بات ہے. اب حضرت جی آگے ہم پیچھے آ گئے. اب اس نے نا جو شرطہ ہے وہ پلاسٹک کی جو پٹی ہے نا یہاں لگائی, تو اس کا اس نے دائرہ بڑا کر دیا. میں آ کے حضرت کے برابر آ کے بیٹھ گیا. اب آگے بھی جگہ خالی ہو گئی. اب میں ادب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا کہ اب شیخ پیچھے ہوں میں آگے ہوں. اور موقع ایسا تھا کہ اس وقت آگے بڑھنا جو تھا وہ تمام اعتبار سے مناسب تھا. حضرت نے مجھے وہیں پہ ڈانٹا کہ حافظ صاحب صوفی بننا ضروری نہیں ہوتا, ہر وقت اسمارٹ بھی بننا چاہیے. آپ کو موقع مل رہا ہے, آپ جا سکتے ہیں, آپ سمجھ بھی رہے ہیں, آپ آگے کیوں نہیں جاتے. پیغام آپ نے فرمایا کہ ایک پیغام کیا دینا چاہتا ہوں. پیغام تو بہت زیادہ ہیں جو دینا چاہتا ہوں. ایک پہ بھی اتفاق کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کے بچانے کی فکر کریں. اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو وقت دیں. کچھ دن پہلے کئی سال ہو گئے, میرے ایک جاننے والے کا فون آیا کہ جی سونی پلے اسٹیشن چاہیے بچوں کے لیے, آپ بتائیں کون سا میں لے کے دوں. میں نے کہا آپ ان کو پلے اسٹیشن نہ لے کے دیں, ان کو آپ اپنا وقت دے دیں, وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہمارے بچوں کی تربیت ہم نہیں کر رہے. میری تو اولاد نہیں ہے, تو میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں ہر بندہ پریشان ہے اس ٹاپک کو لے کے, تربیت اولاد کے. آج ہمارے بچوں کی تربیت ماں باپ نہیں کر رہے, انٹرنیٹ کر رہا ہے, سوشل میڈیا کر رہا ہے, فیس بک کر رہا ہے, یوٹیوب کر رہا ہے, یہ چینلز کر رہے ہیں. ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے اولاد کے لیے. اور چھوٹی عمر سے ہی ان کے ہاتھ میں موبائل دے دینا, بلکہ بعض مائیں اپنی آسانی کے لیے, اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو یہ مصیبت ہاتھ میں دیتی ہیں, زہر ان کو دے دیتے ہیں کہ بھئی اس پہ لگے رہو, میری جان چھوڑو. تو میسج ٹی وی کے تعاون سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو وقت دیں, جتنا ممکن ہو ان فتنوں سے دور کر کے رکھیں. اور میں اپنے ہی قریبی لوگوں میں چند واقعات ہوئے ہیں وہ بتانا ضرور پسند کروں گا اگر آپ اس کو پہنچائیں لوگوں کو. میری والدہ, نئی والدہ,
2003 میں والدہ کا انتقال ہوا تو پھر ہم نے فوری طور پر چند ہفتوں میں ہی والد صاحب کی دوسری شادی کروائی. وہ اس اعتبار سے کروائی کہ ہم چاروں بہن بھائی شادی شدہ، اپنی اپنی مصروفیات. ہم اول تو اتنے اچھے ہیں نہیں خدمت کے اعتبار سے، اگر اچھے ہوتے بھی تو شاید وہ خدمت نہ کر پاتے جو بیوی کر پاتی ہیں. تو الحمدللہ 17 سال ہو گئے ہیں، نئی والدہ بھی ہیں اور ابو بھی ہیں. چل الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو میری والدہ ایک گھر میں گئیں اور کسی ہندو کے گھر نہیں گئیں، مسلمان کے رشتہ دار کے گھر کے. وہاں بچے لوڈو کھیل رہے تھے، کھیلے. ایک بچہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سامنے جانا تھا تو اس نے جمپ لی اور جمپ لیتے ہوئے کہتا ہے کالی ماتا کی جے ہوں. یہ اس کو کس نے سکھایا؟ کارٹون نے، میڈیا نے، ماں باپ نے نہیں سکھایا. ایک بات. دوسرا، یہیں لاہور میں ٹاؤن شپ میں میری خالہ رہتی ہیں اور 2016 جنوری ان کے پاس کراچی سے کچھ مہمان آئے. وہ مہمان وہ تھے جن کے ساتھ 2016 سے کچھ عرصہ پہلے وہ حج پر گئی تھیں. تو وہ میاں بیوی آئے تو ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے. انہوں نے جانا تھا آگے ناردرن ایریاز میں. تو خالہ کے یہاں ٹھہرے. خالہ کہتی ہیں کہ سردی تھی تو میں نے گیس کا ہیٹر آن کیا. اس میں لازمی بات ہے، فائر ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، وہ کھلا چلا. بقول میری خالہ، کیسے کی خالہ ہے، مجھے انہوں نے خود بتایا. انہوں نے فرمایا کہ 2 بچے جن کی عمر 5 اور 7 سال تھی وہ اس آگ کے قریب تھے، ہیٹر کے قریب. جیسے انہوں نے دیکھا کہ آگ جل پڑی ہے تو ہاتھ ایسے کر کے کچھ بولنے لگے. خالہ کہتی ہیں مجھے کیا کر رہے ہو؟ اب بھگوان ہے نا، یہ میں آپ کو باہر کی باتیں نہیں سنا رہا کہ یہ میں آپ کو جو ملیشیا میں کوئی مسلمان فیملی رہتی ہے، کوئی انڈونیشیا میں مسلمان فیملی رہتی ہے، وہاں کے نہیں، یہ آپ کو اسی معاشرے کی جہاں میں اور آپ رہتے ہیں اس کی بتا رہا ہوں. تیسرا واقعہ، حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ، میرے استاد ہیں، جامعہ شرفیہ کے استاد الحدیث ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے بہت حوصلے دیے. جب میں نے کتاب لکھی سلیپ مینجمنٹ تو پرنٹنگ سے پہلے میں ان کے پاس لے کے گیا، اس کو انہوں نے پڑھا، بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا، بہت اپریشیٹ کیا. وہ واقعہ انہوں نے خود سنایا، میں نے سنا. ان کا واقعہ ہے کہ ان کے رشتہ دار کی بیوی کا انتقال ہوا لاہور میں، اور وہ جو رشتہ دار تھے ان کے باقاعدہ صف اول کے نمازی اور تہجد گزار نیک آدمی، عام دنیا دار قسم کے نہیں، دیندار قسم کے آدمی. کہتے ہیں میں تعزیت کے لیے ان کے گھر چلا گیا. وہ میرے سینے سے لگ کے اتنا روئے کہ روتا ہی چلا جائے. میں نے کہا تسلی رکھو، سب نے جانا ہے. وہ روئے. میں کہا بھائی تسلی رکھو. میں کہا حضرت میری بیوی کی موت سے بڑی بات میرے گھر میں ہو گئی. کہتے ہیں میں اب تجسس ہوا، حیران ہوا کیا ہوا. تو مجھے سائٹ پہ لے گیا، کہنے لگا حضرت میرا 5 سال کا بچہ چلتا ہوا بھی آیا تھا، مجھے کہنے لگا پاپا ماما کی چتا کو کب آگ لگائیں گے. یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو نمازی اور دیندار ہے. اب یہی سوال میں آپ کے توسط سے میڈیا والوں سے پوچھتا ہوں، کیا لفظ چتا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو نہیں آیا تو پھر تو بات ٹھیک ہے. اگر چتا کا لفظ سمجھ میں آ گیا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، کسی عالم سے سمجھا، کہاں سے لیا؟ میڈیا سے لیا نا. آج کے نوجوان کو چتا پوچھیں، جنم جنم کا ساتھ پوچھیں، یعنی غیروں کا عقیدہ آخرت اس کو معلوم ہے. اس کو پوچھیں ولضالین کا مطلب کیا ہے، انعمت علیہم کا مطلب کیا ہے، یا مسلمانوں کا عقیدہ آخرت کیا ہے، تو بہت سے مسلمان چپ ہو جائیں. تو اولاد کی تربیت کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ قرآن مجید کے بجائے گیتا پڑھ رہے ہوں اور ایصال ثواب میں بجائے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کے 1 منٹ کی خاموشی ہو، یا پھر کینڈل لائٹس آن کر کے یہ اپنے ایصال ثواب کا جو شوق ہے وہ پورا کر رہے ہوں، نہ انہیں کچھ ملے نہ آپ کو کچھ ملے اور وقت ہاتھ سے گزر جائے. تو اولاد کی تربیت، اپنے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، ان واقعات سے یہی سمجھانا مقصود ہے کہ ہم فکر کریں. وہ فکر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ صرف اور صرف دینی تعلیم، دینی ماحول اور دینی مزاج کو گھر میں اپنانے سے ہو سکتی ہے. ہم سوشل میڈیا کے استعمال کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس استعمال کے خلاف ہیں سوشل میڈیا کے جو مسلمان کو اللہ سے دور کر دے، رسول اللہ سے دور کر دے، جنت سے دور کر دے، علماء سے دور کر دے، اپنے ہی ماں باپ سے دور کر دے، اپنی ہی اولاد سے دور کر دے، اپنی ذات سے دور کر دے. ایسے ہر استعمال کے ہم خلاف ہیں جو شیطان کے قریب کر دے اور جہنم کے قریب کر دے. ہاں جو حلال استعمال ہے میں دن رات کرتا ہوں، اس کے لیے دینی ماحول اور تقوی کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا اور اس تفصیلی نشست کا. امید ہے کہ آپ کے توسط سے بہت ساری چیزیں آپ کے چاہنے والوں تک پہنچی ہوں گی.
جو انشاءاللہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے ادارے کو کامیابی دے۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے کسی اور جگہ پر کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔